أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. السلام علیکم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم چھٹا روزہ جو ہے وہ الحمدللہ افطار کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور رمضان میں بول کی افطار ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چلا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ اس ٹرانسمیشن میں بہت سارے سیگمنٹس تو ہیں ہی ہیں. آپ کے میزبان فہیم خان اور کرن ناز بھی ہیں. جی ہاں، ہم بھی ساتھ موجود ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم مزید باتوں کی طرف جائیں، آج ذرا کوئکلی ہم اپنے سیگمنٹس کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارے پاس بہت بڑا ہے جو ہم ریویل کریں گے جب علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو آپ کا آج ہمارے ساتھ جڑے رہنا، بندے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. قرآن کا مہینہ ہے یہ رمضان، تو آج ہم کیا بات کرنے والے ہیں آپ کو اس ٹاپک میں اس سیگمنٹ میں بتائیں گے. لیکن اس وقت جس سیگمنٹ کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، جس پر بات کرنے جا رہے ہیں، تول کے بول کی جانب ہم جا رہے ہیں. ٹاپک آج سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، ٹائمنگ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، اور اس کے بعد ہم اپنے تینوں جو مقررین ہیں ان کو بلائیں گے. رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا قاعدہ، تو آج اس پر بات کرنی ہے. انہوں نے اپنے خوبصورت لفظوں کا مجموعہ ہمارے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلے میں بلا رہی ہوں اشال رضوان، گورنمنٹ پریمیئر کالج سے آپ کا تعلق ہے. ہم تمام لوگوں کی بھرپور تالیوں میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ججز پینل بھی یہاں پر موجود ہے. ہم تو آپ کا حصہ ہیں نا. جی وہ تو ہمارا حصہ ہو چکے ہیں، تو میں نے کہا پھر بھی ایک مرتبہ یاد دلا. اچھا، میں آپ تمام تینوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. اوبویسلی آپ لوگ فالو کر رہے ہوں گے ڈے فرسٹ سے، آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز کا معلوم ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی 3 منٹ کا آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے. 2.5 منٹ کمپلیٹ ہوتے ہی پہلا بزر بجے گا اور اس کے بعد آپ کا جو فائنل بز ہوگا، اب آپ اس سے پہلے اپنی اسپیچ ختم کرتے ہیں یا اس کے بعد، وہ آپ کے اوپر منحصر کرتا ہے. آغاز کیجئے. صدر ذی وقار، بتایا گیا تھا کسی عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں، مگر صدر ذی وقار آج ہم نے شہری اور دیہاتی میں فرق کیا، ہم نے سندھی پنجابی میں فرق کیا، ہم نے سیاسی سماجی میں فرق کیا کہ رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا قاعدہ، کہ صدر ذی وقار آج لب اہل قلم پر نفرت کے قصیدے، امیروں کے حمایت میں ملاؤں کے فتوے، گردن پہ خونے ناحق
اور نفرتوں سے بھرا دل بھلا پیغام محبت کیا دیں گی؟ صدر ذی وقار، میری آنکھوں کے سامنے شہر کراچی کا وہ منظر ہے جہاں منظر کشی کرنے والے بھی کم عمری میں موت کے نیند سلا دیے جاتے ہوں، کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے جب ایک شدت پسند ذہن اپنے فرضی آقا کے نظریے کے تسلط کے لیے کسی ماں کی گود کو اجاڑ کر راہ نجات کا پروانہ اپنے ماتھے پہ سجائے دندناتا گھوم رہا ہو، جب زبانوں کے فرق کی وجہ کر زبانیں کھینچنے والے شدت پسندوں کو اس دیش کے ایوانوں میں زبان درازیاں کرتے دیکھتا ہوں تو میرے دل سے بے ساختہ آہ نکلتی ہے کہ اصول بیچ کر مسرت خریدنے والے، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، اس دیش نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، کہ صدر ذی وقار نفرتوں کے دلدل میں پھنسا میرا دیش، جہاں تعریفیں بھی مسلک دیکھ کر کی جاتی ہو، کہ نفرتوں میں رہا میرا دیش، کہ جو تعصب کی وجہ کر لاکھوں اردو بولنے والے نوجوانوں کا معاشی قتل جاری ہو، کہ نفرتوں میں ڈوبا میرا شہر، جس کی بد نصیب عوام خوشیوں کی تہوار میں بھی متفق نہ ہو سکی، کہ نفرتوں میں ڈوبا میرا دیش، کہ جہاں انسانیت کے علمبردار عبدالستار ایدی کو جب گالیوں سے دھتکارا جائے تو میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ رائج ہے میرے دیش میں نفرت کا قاعدہ، کہ صدر ذی وقار میں محبت کا سفیر اپنی تقریروں سے محبت کی تبلیغ کے لیے کہیں طارق جمیل تو کہیں بشیر فاروقی کی صورت علم محبت اپنے ہاتھوں میں لیے نفرت کے بیوپاری کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنے ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ تھوڑا سا گھبرا رہے تھے آپ؟ بھول رہے تھے، مجھے لگ رہا ہے کچھ بھول رہے تھے، گھبراہٹ تھی، جب کیمرہ کو فیس کریں اس وجہ سے تھوڑی سی گھبراہٹ تھی۔ چلیے اب یہ تو نتائج آپ کے بتائیں گے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تھوڑے سے گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ ماریہ نواز صاحبہ کو میں دعوت دوں گی، یونیورسٹی آف کراچی سے آپ کا تعلق ہے، آئیے جی۔ اور آج ہم کچھ اس طرح کا کر لیں گے کہ اپنی ٹیم سے بات کریں گے کہ باقی جو ٹیم یہاں پر موجود ہوتی ہے نا، ان کو بھی ہم کوئی تحفہ دے دیں گے تاکہ وہ ہمارے لیے کم از کم تالیاں تو بجا دیا کرے پلیز، حوصلہ افزائی کے لیے۔ جیسے آپ نے تحفے کی بات کی ہے، تالیاں فوراً، لیکن ابھی ڈیل ڈن نہیں ہوئی ہے۔ خون کی ندی کو شہد سے بھر دینے سے خون میٹھا نہیں ہوتا صدر علی وقار، اور راہ حق پہ ناحق خون بہانے والوں کے خون کو آب زمزم سے بھی دھویا جائے تو وہ پاک نہیں ہوتا۔ میرا یہ آدھا اسلامی، آدھا جمہوری اور پورا پاکستان کہ جس کی فضائیں صدر علی مقام اور تمام معزز شخصیات کو سوٹ بوٹ پہنے اعلیٰ ایوان میں ٹیلی تھون کرتے دیکھتی ہیں کہ مبارک ہو تم کو، تمہاری ایک وقت کی روٹی کے لیے تمہاری ہی جیب سے اربوں روپے جمع کیے جا رہے ہیں۔ فضائیں منہ چھپاتی ہیں صدر علی وقار، بلند و بالا ایوان کے در و دیوار سے باہر جھانکتی ہیں تو اسے نظر آتا ہے ٹوٹی سڑک، کپڑے قدر، جسموں سے لپٹی بوسیدہ چادر، خالی ڈبے، اناج سے قاصر، اور اس پہ بھوک چلاتا یہ پیٹ کہ یہ نہیں جانتا کہ اقتدار کیا ہے، اسے نہیں معلوم کہ صنعت و حرفت کا کاروبار کیا ہے، یہ نہیں جانتا کہ دنیا کے رنگین میلوں میں ایک بار کیا اور 100 بار کیا ہے، یہ جانتا ہے تو فقط اتنا کہ فصل باقی ہے تو تقسیم بدلی جا سکتی ہے۔ مگر صدر علی وقار قسمت دیکھیے کہ تقسیم کرنے والا فقط بھوک ہی نہیں موت بھی تقسیم کرتا ہے، اور ایسی موت کہ جس کو دیکھنے والا ایک ایک شخص چیخ کر کہتا ہے رائج ہے میرے دیس میں نفرت کا قاعدہ، اور ایسی نفرت ذی وقار جو ہمارے ذہن میں زہر بن کر قلوب تک جا چکی ہے، قلوب سے لے کر ہماری ہڈیوں کے گودے تک سرایت
کر چکی ہے. ایسی نفرت صدر علی وقار کہ ہم نے اپنے عالم دین کو جو نیکی کا سبق پڑھاتا ہے پوری قوم کے سامنے معافی منگوائی, اور اس کے برعکس ان ملزموں کو شک کی بنا پر چھوڑ دیا جنہوں نے اب انہی کی اولاد کے سامنے گولیوں سے چھنی کیا. صدر علی وقار, ایسی نفرت کہ ہم اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں اپنے گودام آٹے اور گندم سے بھر رہے ہیں مگر ہمیں خیال نہیں کہ کوئی غریب کا بچہ بھوکا سوتا ہے. ایسی نفرت صدر علی وقار کہ ہم ڈیجیٹل کریئٹر, انفلوئنسر, ٹک ٹاکر اور انسٹاگرامر ہیں مگر ہمیں گیو اے فوڈ ٹو ایوری سٹیزن کا ہوش ہی نہیں. صدر علی وقار, اس دیس کا ہر بچہ ہر گلی چیختی چلاتی صرف یہ کہتی نظر آتی ہے, امیر شہر کی شاہی پہ لعنت, بھرے دربار کی ایسی کی تیسی. شکریہ. ماریہ, مجھے آپ کا انداز بڑا خوبصورت, اچھا بہت, کیونکہ جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا سخت لہجہ ہوتا ہے لیکن آپ کا انداز بڑا میٹھا سا تھا. میں صرف آپ کو ایک سجیشن دینا چاہتی ہوں, جب آپ اپنی باڈی لینگویج کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں نا تو آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ کے ہاتھ ہلیں لیکن آپ کی پوری باڈی موو نہ کرے. آپ کے باقی ساری چیزیں آپ کو ججز بتائیں گے لیکن یہ ایک چھوٹا سا سجیشن ہے آپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ. خواجہ سعد محمد, آدم جی گورنمنٹ کالج سے آپ کو میں دعوت دیتی ہوں اور ٹیم سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں. ٹیم سے ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ جب اسپیچ ختم ہو جائے تب بھی تالیاں بجا دیں تاکہ حوصلہ افزائی ہو جائے. آغاز کیجئے. اجازت ہے. غلامی کی شب تاریک جب اپنی بساط لپیٹتی ہے صدر علی وقار تو ہزاروں ستاروں کا خون وقت کے مشرق کو لازوال بنا دیتا ہے. جب وادی نذیر میں خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں تو دوسری جانب چاند بیچارہ آخری ہچکی لیتا ہے اور کسی بیوہ کی آنکھ کا آنسو بن کر ہوش میں آتا ہے. نجوموں کہکشاں کے ہزاروں موتی سحر کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے کسی محبوب کبریا کی حشمت سازی کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں. تب جا کر, ہاں صدر علی وقار, تب جا کر 14 اگست 1947 کو یہ وطن دنیا کے نقشے پر قائم ہوتا ہے. مگر جی وقار ٹھہریے کہ یہی وہ دیس ہوا کرتا تھا کہ جہاں ہر سمت ہریالی ہوا کرتی تھی. مگر آج اسی دیس میں نفرت و عداوت کے جھونکے ہوا کرتے ہیں. اس دیس میں تو چاند کی میٹھی چاندنی ہوا کرتی تھی مگر آج انسان کو مارتا دکھائی دے رہا ہے. کہ یہی وہ دیس ہے جہاں ہر روز نفرت کا بازار سجایا جاتا ہے اور امیر غریب کا گوشت نوچتا دکھائی دیتا ہے اور غریب بس یہی کہتا دکھائی دیتا ہے کہ کوئی تو مسیح ادھر بھی دیکھے, کوئی تو چارہ گری کو اترے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے, زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. صدر علی وقار, زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. صدر علی وقار, یہی میرا دیس ہے جہاں پینٹ شرٹ پہننے والوں کو معزز اور سر پر ٹوپی اور چہرے پر داڑھی رکھنے والوں کو تو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. کہ ہاں میرا یہی وہ دیس ہے جہاں اسکول, کالج اور یونیورسٹیز کو تو علم کی اماجگاہ جبکہ مدارس کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیا جاتا ہے. کہ ہاں جناب والا, یہی وہ دیس ہے جہاں مزدوروں کو چند پیسوں کے عوض خریدا جاتا ہے. تو میں یہ کہتا دکھائی دیتا ہوں کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. آسان نہیں انصاف کی زنجیر ہلانا, دنیا کو جہانگیر کا دربار نہ سمجھو, دنیا کو جہانگیر کا دربار نہ سمجھو. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. بہت زبردست, بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ 15 سیکنڈ پہلے ہی تقریر 15 سیکنڈ پہلے ہی میں چاہوں گی کہ آپ تینوں یہاں پر آ جائیے تاکہ ججز آپ کی رہنمائی جو کرنا چاہیں وہ بھی کی جا سکے اور آپ کے ریزلٹس بھی اناؤنس کیے جا سکیں. ججز میں اس موضوع کو, اس معاملے پہ, اس لمحے پر آ کر جو ہے ایک بحث رہتی ہے. دونوں جو ہے وہ آپس میں یہی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں عموماً کہ بھائی اس کے 2 پوائنٹس ایکسٹرا ہو گئے, اس کے 2 پوائنٹ کم ہو گئے. میرے خیال میں وہ ورڈکٹ آ رہا ہے. دیکھیں, چاہے وسیم اکرم صاحب ہوں, چاہے شاہد آفریدی ہوں, جتنا بڑا نام ہو, ان کی کارکردگی کا فیصلہ ایک اننگ اور اوور کی 6 گیندوں پہ ہوتا ہے.
इसी तरह आपके पास 3 मिनट होते हैं और हर मुकाबले में ये 3 मिनट होते हैं। पीछे आपने चाहे 50 मुकाबले जीते हुए हों, लेकिन आप कितने इस मुकाबले में कितने कामयाब हैं, कितने अच्छे हैं, वो ये 3 मिनट फैसला करेंगे। और टेलीविज़न स्क्रीन पर, पाकिस्तान में नेशनल टीवी स्क्रीन पर ये मौका चंद मुकर्रीरीन को साल में सिर्फ 1 मरतबा मिलता है। अगर उसके साथ भी आप लोग ये करेंगे जो आज 2 मुकर्रीरीन ने किया, तो फिर तो ये नाशुक्री मैं कहूँगा इसको, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा, कि उसमें भी तैयारी इतनी कम थी, आज ना होने के बराबर थी। तो वहाँ जजमेंट तो बनती ही नहीं। फिर जब तैयारी नहीं है तो फिर बाकी सब बातें पीछे रह जाती हैं कि आपका ना कंटेंट डिलीवर हुआ, ना आपका अंदाज़ कैरी कर सका, ना आपने अपनी बात को डिलीवर किया, तो वो सब बातें पीछे रह जाती हैं। तो मैंने एक तजवीज़ रखी है मुदस्सिर के सामने, अगर वो हम फिर अपने एंकर्स के सामने रखते हैं, फिर इनका जो फैसला होगा। उसमें टॉपिक था राइज है मेरे देश में नफ़रत का कायदा। आप ज़ाती तौर पर ख़ुद समझते हैं और जो मुकर्रीन सुन रहे हैं, जो जजेस साहबान, क्योंकि हमें फ़ीडबैक सोशल मीडिया पे मिल रहा होता है तो वो भी सुन रहे होते हैं, उनको भी मालूम है कि तकरीरें आज कैसी हुई हैं, आपको भी मालूम है और हमारे जो एंकर्स बैठे हैं उनको भी बड़ी अच्छी तरह, जब देखने वाले हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि जितना अच्छा स्टफ़ आ रहा था आज एकदम से, कल मैं बड़ी तारीफ़ कर रहा था इस बात पे, शायद वो नज़र लग गई हमारे उसमें। आज इनका मोहतरमा का मारिया तकरीर उनको याद थी, लेकिन वो तकरीर जो उनको पहले किसी और टॉपिक की तकरीर थी। नफ़रत का कायदा देश में राइज होना हम ढूंढ रहे थे, वो किसी भूख तहजीब उस पर घूम रही थी तकरीर। वो हमें मालूम है कि किस तरह डिबेटर्स करते हैं, फौरी तौर पर पकड़ा, इधर से पकड़ा, उधर से पकड़ा और एक तकरीर बना ली। आपकी तकरीर याद नहीं थी बिल्कुल भी, आपने तकरीर मौजू पे लिखी लेकिन आपको याद नहीं थी, आपने कुछ अशार भी आगे पीछे गलत हो गया। जो बेहतर आज मुकर्रर रहे साद, लेकिन साद में ने कुछ अशार के साथ ज़्यादती कर ली पढ़ते हुए, कि जितना उसको आपने उठाया शेर को, मुझे लगा कि शेर बेहतर तौर पर पढ़ सकेंगे, लेकिन आपने शेर उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। तो हम जो फ़ैसला आज कर रहे हैं, हमारे पास तो नहीं इख्तियार है, ये फिर मैनेजमेंट और ख़ास तौर पे एंकर साहबान दोनों फ़ैसला करेंगे। क्या ये मुमकिन है कि हम 15 रोज़े तक, हमने 2-2 एंकर डिबेटर्स रखने हैं और वो जाएंगे 30, और वो हमारे फाइनल राउंड के लिए आज हम सिर्फ एक मुकर्रर को अगर ले जाएं तो फिर आगे चलकर हमारे पास एक अच्छा स्टफ़ हो तो हम उनको, क्योंकि ये फाइनल वो नहीं है, पोजीशन नहीं है, फाइनल पोजीशन तो हम मुतमईन नहीं हैं। 2 से आप मुतमईन नहीं हैं, एक को आप आगे ले जाना चाहते हैं, तो इस सूरत में जो हमारे पास वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हैं वो बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल ये बढ़ाने के ऊपर गौर किया जा सकता है। ये भी हो सकता है, इस बेस पर हम आपकी इस जजमेंट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं। और ये भी हो सकता है फ़हीम भाई कि किसी दिन हमें 3 मुकर्रीरीन ऐसे मिलें कि हम उस दिन फैसला ना कर वहाँ सकें किसको ड्रॉ, मतलब बहुत क्लोज हो जाएंगे कि एक फर्स्ट और 2 सेकंड आ रहे हैं। इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इसलिए आप मेरिट का भी इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा कि पिछले 5 जो दिन हमने गुजारे हैं और जैसे जैसे मुकर्रीरीन हमारे पास डिबेटर्स आए बेहतरीन ज़बरदस्त, कल वाली तो फिर अगर इनमें से भी हम किसी को, और इस बुनियाद पर कि कंटेंट में भी मसाइल थे, डिलीवरी में भी मसाइल थी, और इन मसाइल के साथ अगर हम आगे लेके जाएंगे तो वो उन लोगों के साथ ये ज़्यादती होगी ऑब्वियसली। तो हम बिल्कुल आपके फैसले के साथ जाएंगे। आज आगे जा रहे हैं वो हैं ख्वाजा साद हैं, ख्वाजा साद साहब आपके साथ अगले राउंड में जाएगा। बहुत मुबारक हो आपको, और आप दोनों हजरात जो है वो कोशिश कीजिए तैयारी की, हो सकता है कि अगले साल अगले साल किसी और प्लेटफॉर्म क्योंकि वाइल्ड कार्ड में भी इनकी एंट्री तो मुश्किल हो जाएगी। वाइल्ड कार्ड में तो आप तैयारी करते रहिए, इंशाल्लाह आगे जाकर जो है इनकी हौसला अफजाई के लिए तीनों के लिए एक मरतबा चाहूंगा। लेकिन जो राहिल ने बात की है टाइम पर जो है वो साथ को हमने गिफ्ट भी देना है। अब बिल्कुल जी, साथ के लिए गिफ्ट। थैंक यू, आप तमाम लोग वहां पर जाइए अपनी अपनी नशिस्त पर, क्योंकि हम शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, इन लोगों का भी शुक्रिया और फिर उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा कर देते हैं जिनका ये खूबसूरत फर्नीचर हमारे पास मौजूद है। एम्पायर का और तस्नीम सदैफ आपका बेहद शुक्रिया। लॉकडाउन की सिचुएशन है इस वक्त, और इस दौरान भी आप हमारे लिए खूबसूरत लिबास आप हमें भेज रही हैं कि हम स्क्रीन पर बैठे और जरा अच्छे लगें, तो आपका भी बेहद शुक्रिया। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आलिम के बोल इंशाल्लाह, और कल इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। आज आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी न्यूज़ का वक्त भी होने वाला है मुझे। बिल्कुल, आज आपने ख्याल रखिएगा, रमजान में बोल में हमारे साथ रहिए।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इफ्तार का वक्त हो चुका है, छठा रोज़ा जो है वो हम इफ्तार करने जा रहे हैं और ट्रांसमिशन चल रही है रमज़ान में बोल। वक्त हो गया है आलिम के बोल का। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जब एक टर्म यूज़ हो रही है आजकल, क्योंकि किरण बाज़ार जो है वो बंद है, तो हुकूमत के पास लोग आते हैं कि जी हमें एक SOPs जो हैं वो सेट कर ली जाएँ। तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है, कितना बड़ा फ़ज़ल है हमारे ऊपर बहैसियत मुसलमान के। एक तो हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और साथ साथ हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो SOPs हैं उनका भी तयन कर दिया गया कलाम पाक की शक्ल में और हमें अता कर दी गई। और कुरान पाक जो है वो अल्लाह ताला का कलाम कहलाता है। यहाँ पर मुझे वो वाक़या याद आ गया कि कुछ लोग जो है वो अक्सर पूछा करते हैं कि कलामुल्लाह जो है अगर कुरान पाक है तो इसकी वजाहत किस वाक़ये से मिलती है। तो मैं किसी साहब को सुन रहा था, गालिबन डॉक्टर इसरार अहमद साहब को, उन्होंने बताया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर गए तो कहा कि जी मुझे अल्लाह ताला का दीदार करना है। अल्लाह ताला ने एक तजल्ली फरमाई, वो भी ये कहकर कि आप नहीं देख सकते, उस पहाड़ को देख लीजिए जो कि कोह तूर है वहाँ, और एक तजल्ली फरमा दी। तो वो अल्लाह ताला की खुसूसियात में से एक झलक जो आई तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया और कहा यही गया कि अगर अल्लाह ताला की किताब में लिखा हुआ है कि किसी पहाड़ पर इस कलाम पाक को नाजिल कर दिया जाता तो वो चूर चूर हो जाता। बड़ी ही खूबसूरती से इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला के नबी ने हम तक पहुँचाई हुई है कि कोई किसी के जहन में किसी भी किस्म का ज़र्रा बराबर भी कोई मलाल ना रह जाए, कोई सवाल पैदा ना हो। क्या ख्याल है आपका? दुरुस्त फरमाया आपने। कलाम इलाही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम कुरान पाक फ़ुरक़ान हमीद को कहा जाता है। और ऐसी कोई चीज़ अक़्ल इंसानी दंग है, हैरान है, परेशान है कि कोई तो ऐसी चीज़ हो जो कुरान पाक के मुकाबले में लाई जा सके। अरसा दराज से कोशिश हो रही है, क़यामत तक ये कोशिश होती रहेगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल की ज़ात जो खुद अल्लाह पाक कलाम फरमा रहा है सबसे, अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कलाम फरमाता है उस किताब में जो कि आखिरी वक्त तक के लिए बिल्कुल खुली हुई किताब है हम तमाम लोगों के लिए, हिदायत का सरचश्मा है हमारे लिए। सब कुछ उस किताब के अंदर मौजूद है जिसे कलाम इलाही कुरान पाक कहा जाता है। अब नाज़रीन हम देखते हैं बहैसियत मुसलमान हमारा खून खौल उठता है जब माज़अल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती होते देखते हैं हम दीगर ममालिक में। लेकिन क्या आप, मैं, हम तमाम लोग ये जानते हैं कि हम कुरान पाक की बेहुरमती को किस नौयत पर देखते हैं, किस तनाजुर में देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए एक पढ़ने के लिए किताब दी है और उसकी बेहुरमती हो रही है। लेकिन जब आज उलमाए कराम से हम इस पर तफसीर से बात करेंगे कि इसके अंदर जो रमूज़ व औक़ाफ़ मौजूद हैं, जो ऐसे ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो आसमान पर लौहे कलम के ऊपर लिखे हुए हैं, जिसकी तफसील या जिसका तर्जमा तक हमें मालूम नहीं है और जिसकी क्या हकीकत है, तो फिर आज हमें मालूम होगा और हमें पता चलेगा कि हम तो सिर्फ इतनी सी चीज़ सोचते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये किताब पढ़ने के लिए दी हुई है, लेकिन ये किताब है क्या? तो फिर असल में जो मुसलमान होने का जज्बा और जो खून और जो वलवला हमारे अंदर होगा ना, वो फिर आज के इंशाल्लाह इस सेगमेंट के अख्तिताम तक हमें मालूम होगा कि कुरान पाक की फजीलत, कुरान पाक की खुसूसियात हैं क्या और हम इसको आज तक क्या समझते रहे हैं। उलमा कराम से तारुफ करवा देती हूँ। मुफ्ती इब्राहिम साहब मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, अल्लामा अमीन शहीदी साहब आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ आज के इस ट्रांसमिशन। मौलाना वली खान मुज़फ़्फ़र साहब यहाँ पर मौजूद हैं, प्रोफेसर यूनुस साहब भी हैं। आप तमाम हज़रात को खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यहाँ आप लोग तशरीफ़ लाते हैं, हमारी और हमारे देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब की रहनुमाई करते हैं। सवालात का सिलसिला भी चलता है, कहीं थोड़ा बहुत इख्तिलाफ, बड़ी खूबसूरती है अगर गुफ्तगू में इख्तिलाफ रहे तो वो भी आ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, मुझे यकीन है इस बात का कि इस टॉपिक की खुसूसियात बयान करते करते हमारी ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे, इस टॉपिक की खुसूसियत ख़त्म नहीं होनी कि जो कलाम इलाही जिसके अंदर आपको ज़िंदगी गुजारने का ज़ाब्ता है हयात अल्लाह ताला की जानिब से बता दिया गया है और बताया यह गया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई गई है। और जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ की कि अगर किसी पहाड़ पर नाजिल कर दी गई होती तो ये रेज़ा रेज़ा हो जाती, तो इससे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का भी जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मौलाना साहब इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा बारी बारी। देखिए कि कुरान करीम में है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन, अगर हम नाजिल करते इस कुरानी करीम को किसी भी पहाड़ पर। जबल एक अज़मत और एक पुख्तगी और एक जो है ना अनमिंट होने की एक अलामत है कि बहुत भाई पहाड़ से लड़ना या पहाड़ का मुकाबला करना नामुमकिन। अल्लाह ने फरमाया पहाड़ के ऊपर भी अगर हम इस कुरानी करीम को नाजिल करते लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, आप ज़रूर देखते, यकीनन आप देखते कि वो पहाड़ लरजता रहता, लरज जाता और वो फट जाता।
खाशिअन मुतसद्दिअन, क्यों? मिन खशियत अल्लाह, अल्लाह के डर से। इस कुरान में इतनी जान है, ये इतना भारी। इसीलिए कुरान करीम के एक और जगह अल्लाह पाक ने फरमाया सूरह मुज़म्मिल में, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, हम आपके ऊपर एक भारी कौल डालने वाले हैं, बहुत भारी कलाम आपके ऊपर नाजिल करने वाले हैं। तो यहाँ जब अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप उस पहाड़ को भी देखते कि वो खशियत से और जो है ना वो लरस कर वो रेज़ा रेज़ा हो जाता, ये क्यों है? ये मिसालें क्यों दी जाती हैं? ताकि ये लोग समझ ले, फ़िक्र से काम ले, अल्लाहुम यतफ़क्करून। ये कलाम, इसके हकीकत जो आपने जोड़ी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से कि अल्लाह कलामुल्लाह क्या है, तो अल्लाह का नूर है। बेशक मैं आपको अपना वाक़या बताता हूँ, अपना वाक़या बताता हूँ कि मैंने तफासिर पर काम किया। हज़रत मौलाना इदरीस कांदेलवी साहब के मारिफुल कुरान है, उस पर भी काम किया। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब के मारिफुल कुरान, वो तफसीर उस्मानी, उस पर भी काम किया। अल-लमआन फ़ी उसूल कुरान, उसूली तफसीर एक अलग फ़न है, उस पर काम किया, उस पर मेरी किताब है। मैं एक मरतबा उसूली तफसीर पर काम करते करते लिखता रहा, मुझे ये ख्याल आया कि ये अल्लाह पाक ने जिब्रील को जो कलाम अता फरमाया होगा वो ज़ुबान से होगा या वो किस तरीके अल्लाह का कलाम कैसे? बड़ा मैं परेशान हो गया, सोचते रहे कि अल्लाह पाक के लिए क्या हम ज़ुबान साबित कर सकते हैं, सौत साबित कर सकते हैं, वॉइस साबित कर सकते हैं, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिब्रील को अल्लाह ने कैसे दिया? चले जिब्रील ने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। आपको ताज्जुब होगा और आपको मज़ा भी आएगा सबको। अल्लाह ताला ने वो मेरी गुत्थी सुलझा दी। मैं लिखते लिखते सो गया और मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं सातों आसमानों से ऊपर किसी जगह पर हूँ और मैं जहाँ मैं हूँ वहाँ रब्ब कायनात है, खालिक कायनात है, अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला वहीं पर मुझसे फरमाते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आता है कि जब हम अपना कलाम जिब्रील को देते हैं तो कैसे देते हैं। मैंने कहा इस पे मैं बहुत सोचता रहा हूँ, क्योंकि मैं उसूली तफसीर पर काम कर रहा हूँ। ए मेरे परवरदिगार, ये गुत्थी मेरे जहन में फंस गई है। तो अल्लाह पाक ने जैसे इतने 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 इतने, लेकिन वो ये जितनी भी आपके पास रोशनियाँ, आपके स्टूडियो में रोशनियाँ बिल्कुल अजीब व गरीब होती है ना, लेकिन वल्लाह बिल्लाह तल्ला मैं कसम खा के कहता हूँ वो रोशनी बिल्कुल अलग थी कि उस तरह की रोशनियों की जो है ना लंबे लंबे जैसे ट्यूब होते हैं, वो 1 2 3 4 इस तरह कई आपने अल्लाह पाक ने नीचे ऊपर से उसी फिज़ा में यूँ कर दिए कि मिसाल के तौर पर ये एक सूरह कौसर छोटी सी, एक इतनी लंबी सूरह बकरा, एक और लंबी कि ये सूरह आले इमरान, इस तरह की कई रोशनियाँ। वो नूर, सिर्फ नूर रोशनी, नूर गया जिब्रील नीचे पकड़ रहा है, उस नूर को जो है ना जब वो पकड़ के खोल रहा है तो वो खुद आगे पढ़ता जाता है, इन्ना अतैनाकल कौसर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप भी सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपके ऊपर अपनी राहें खोल देंगे। अब आप इसको कुरान नूर है और जबल तूर पर, कोही तूर पर अल्लाह ताला ने अपना जलवा तजल्लियात का फरमाया था। सिर्फ एक जलवा आया, एक किरण आई, बस किरनाज, एक किरण आई, एक शुआ आई और पहाड़ जो है ना वो रेजा रेजा हो गया, वो अपनी जगह पे बैठ गया है। आपने उसकी वीडियो देखी होगी, मैं वहां गया भी हूँ, वो पहाड़ बैठ गया है। ये के लराअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। और उधर आप रमज़ानुल मुबारक, फिर इन दोनों का जोड़ क्या है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। कुरान करीम और रमज़ान, रोज़े आम तौर पर नहीं, रमज़ान मुबारक का रोज़ा और कुरान करीम, इन दोनों में जोड़ और इन दोनों में तलाज़ुम है। गोया रमज़ान बग़ैर कुरान के नाकाफ़ी और कुरान बग़ैर रमज़ान के नाकाफ़ी। और इसीलिए हर रमज़ान में हज़रत जिब्रील आते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान करीम का मुज़ाकरा करते थे, कुरान करीम का विर्द करते थे, कुरान करीम का जो है ना जिसको आप क्या कहते हैं दौर करते थे हर रमज़ान में। और वही सिलसिला है कि क़ियामुल लैल है, और वही सिलसिला है कि तरावीह है, और वही सिलसिला है कि रमज़ान में आप कुरान फ़हमी हैं,
اور قرآن کریم کی تحقیقات اور قرآن کریم کی تلاوتیں ہیں. اسی لیے اسے رمضان کا مہینہ، اسی لیے قرآن کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ ایک اور فضیلت، قرآن کی فضیلت بھی بہت بڑی. بالکل، قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے رمضان کو. ابراہیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید آپ نے خود کہا کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے. اسے اللہ نے بے پناہ قسم کے اعجازات سے نوازا، بزرگیوں سے نوازا، خصوصیات سے نوازا. آپ ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھی انبیاء پر نازل کیے، کتابیں بھی نازل کی. تورات، انجیل، زبور، یہ مشہور 3 آسمانی کتابیں ہیں. یہ سب کلام الہی ہیں، یہ اللہ کی کتابیں ہیں. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. لیکن باقی جو 3 کتابیں ہیں وہ ڈھونڈنے سے آپ کو پوری کی پوری کتابیں نہیں ملیں گی، اس شان سے نہیں ملیں گی جس نہیں طرح سے اللہ نے اتاری ہیں. قرآن مجید واحد دنیا کی آسمانی کتاب ہے جو جوں کی تو موجود ہے، سبحان اللہ، بغیر کسی زبر، زیر، پیش، نقطے کے فرق کے موجود ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے نہیں اٹھائی اور اس کی ضمانت اپنے ذمہ کرم پر رکھی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کریم اتارا، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. یہ محبوب کا معجزہ بھی تو ہے نا. تو یہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ اس بات پر غور کیجئے، اس قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ دنیا کی ہر کتاب سمجھنے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو سمجھنے کے لیے بھی ہے، پڑھنے کے لیے بھی ہے. ہم اسے نماز میں پڑھتے ہیں اور بغیر قرآن مجید کے ہماری نماز نہیں ہو سکتی. آگے پیچھے بھی پڑھنا چاہیے. تو آپ دنیا میں کوئی کتاب لے لیں، کوئی کہانی لے لیں، آپ اسکول کالجز کا کوئی سبجیکٹ لے لیں، اس پر کتابیں ہیں. آپ اگر پیپر آیا، آپ کو مثال کے طور پر کہا گیا محمد بن قاسم پر مضمون لکھیے، اب آپ نے کتاب میں مضمون پڑھا تھا، اس کے الفاظ اور تھے، لیکن آپ نے اپنے الفاظ میں مضمون وہی لیا اور آپ نے وہ پیپر حل کیا اور آپ نے جواب دیا. آپ کو نمبر پورے ملنے چاہیے نا، پورے ملنے چاہیے. لیکن اگر وہ پورے کا پورا وہ مضمون من و ان کسی طالب علم نے لکھ دیا تو شاید اس کے نمبر کٹ جائیں کہ اس نے نقل ماری، نقل کی. لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے سورہ اخلاص لکھیں تو پھر پابند ہے کہ ایک لفظ کی کمی بھی نہیں کرے گا. اگر وہ کمی کرے گا تو اس کے نمبر کٹ جائیں گے. تو اس سے معلوم ہوا قرآن کریم کا ایک ایک حرف اس کی پڑھائی مطلوب ہے. اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن مجید کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اگر کسی نے کہا الحمدللہ تو ہر حرف کے بدلے میں اسے نیکی مل رہی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا خود پڑھنا مطلوب ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں، قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب کے لیے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنے محبوب کو بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ ان پر قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اور قرآن کریم کی آیات کی انہیں تعلیم بھی دیں. تو معلوم ہوا تلاوت الگ شعبہ ہے، تعلیم الگ شعبہ ہے. اور مسلمان کو چاہیے ان دونوں شعبوں کو سنبھالے. تو اس کے لیے اب آپ دیکھیے، دنیا کا کوئی نثر کی مجھے کتاب بتائیے جس کو سر سے آواز سے دنیا میں پڑھا جاتا ہو. قرآن مجید واحد نثری کلام ہے جس کے ایسے ایسے انداز میں پڑھا جاتا ہے، آدمی سنتا ہے تو جھوم جاتا ہے، اور جس انداز میں سنتا ہے سنتا ہی رہ جاتا ہے. چاہے وہ کسی کی بھی آواز میں تلاوت کلام پاک ہو رہا ہو، دل میں ایک جو ہے وہ ایک ایسا چیز پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے سامنے کوئی کلام پڑھا جائے تو ہم اس کی داد تب دیں گے جب ہماری سمجھ میں آئے گا. بالکل. قرآن مجید ہماری زبان ہے یا نہیں ہے، ہم اس کی زبان سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن پڑھنے والا پڑھتا ہے تو سننے والا ایسا کیف میں
سرشار ہو جاتا ہے کہ وہ داد دیے بغیر نہیں رہتا، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے مفتی ہیں۔ صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، یہ کتاب پڑھنے کی کتاب ہے، سننے کی کتاب ہے، دیکھنے کی کتاب ہے، تو یہ دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جس کو صرف دیکھ لینے سے اس سے بھی اللہ رب العزت آپ کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ بے شک، اور یہ دنیا کی واحد کتاب شاید اسی وجہ سے بھی ہے کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، کلام اور کلام اللہ صحیح شکل میں جو ہے، کلام الہی جو ہے وہ صحیح شکل میں صرف اور صرف قرآن پاک کی شکل میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کی کتابیں جو ہیں ان کے تو نسخے بھی اب نہیں ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا۔ پروفیسر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من نبی الا وأوتی ما مثلہ و اللہ آتانی الوحی۔ رسول اکرم سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اس کو معجزہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر نبی کا معجزہ تھا، میرا معجزہ وہی ہے، قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن معجزہ ہے، بے شک، اور معجزہ دائمہ ہمیشہ معجزہ ہے۔ اگر آج آپ سے کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کا معجزہ کہاں ہے؟ وہ کیا معجزہ دکھا سکتے؟ کوئی آزا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی تھے، ان کا معجزہ کیا؟ ہر نبی کے ساتھ اس کا معجزہ چلا گیا۔ نبی آیا، جو معجزے کا ظہور ہوا، اسی وہ معجزہ کن نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا، جب وہ لوگ ان کے ساتھ انہوں نے دیکھا۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے معجزہ نہیں دیکھا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا دائمہ جو قیامت تک رہے گا، اس لیے کہ آپ کی نبوت دائمہ ہے قیامت تک۔ اگر آج ہم سے پوچھے کوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہیں، ہم کہیں گے اللہ کے نبی، اس کا معجزہ ہم کا قرآن، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن ان کا معجزہ ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور جب سے قرآن نازل ہوا ہے، کسی شخص نے، حالانکہ عرب لوگ جو تھے وہ خود فصاحت و بلاغت ان کو بڑا فخر تھا، لیکن جب قرآن نازل ہوا اس کے سامنے ان کی فصاحت و بلاغت ختم ہو گئی۔ قرآن مجید اللہ نے اجتماعت الجن والانس علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، لاؤ نا قرآن مجید بعد ظہیرہ، قل ان کنتم ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں قرآن کے من اللہ ہونے میں شک ہے تو ایک جیسی صورت تو بناؤ۔ یہ واضح ہے، عقلی طور پر آپ دیکھیں، انسان کی جو انسان کلام کرتا ہے وہ کلام دو قسم کی ہوتی ہے، یا نثر ہوگی یا شاعر ہوگا، یا نظم ہوگی یا شعر ہوگا۔ قرآن مجید نہ نظم ہے نہ شعر ہے، یہ ایک عجیب قسم کی کلام ہے جو انسان کے بس میں ہی نہیں کہہ دینا، انسان کے بس میں ہی نہیں کہہ دینا۔ قرآن مجید نے جو چیزیں کلام من اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے جو چیزیں حرام قرار دی، آج تک انسانیت کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اسلام نے تو شراب کو حرام قرار دے دیا، جی شراب تو بہت اچھی ہے انسان کے لیے، سود حرام قرار دے دیا، سود تو بہت اچھا ہے۔ کوئی شخص نے کبھی ایسے نہیں کہا۔ جی ہم نے تو ایک ریسرچر گروپ بٹھایا ہے، انہوں نے دیکھا تحقیق کی، سود تو بہت اچھی چیز ہے، اسلام نے قرآن نے کیوں حرام قرار دے دیا؟ کوئی کر نہیں سکا۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن نے جو چیزیں حرام کی انسان اب تک اسے یہ نہیں کہہ سکا انسان کے لیے فائدہ مند تھی، اسلام نے قرآن نے کیوں حرام کی؟ اس کے اگینسٹ کچھ نہیں، لحم خنزیر دیکھیں آپ، لحم خنزیر جو ہے اسلام نے حرام قرار دیا۔ آج تک سب سائنسدان کہتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں ہر 3 ماہ بعد وہ کیڑوں کی دعائیں کھاتے ہیں۔ ان کو پتا کہ اس کے خنزیر کے گوشت میں ایسی چیز ہے، اس کیڑے ہیں اس کے اندر جو بڑی بڑی پکانے سے بھی نہیں مرتے، انسان جب کھاتا اس کے جسم وہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بالکل استغفر اللہ، بالکل صحیح۔ تو یہ چیز قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن نے جو کچھ کہا وہ حق ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی ایک بات حق ہے، ایک بات بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بات جو ہے بات حق ہے۔ اور علامہ صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا، میں ایک سوال کرن میرے ذہن میں آ رہا تھا تو میں نے کہا میں پہلے پوچھ لوں۔ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت جو ہے وہ فرمائی گئی، نازل کی گئی، اس کے بعد کلام پاک جو ہے آپ کو علم سکھایا گیا،
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اس زمانے کے جو لوگ تھے ابو جہل اور ان کے ساتھی جو ہوا کرتے تھے اس کے، تو وہ لوگ جو ہے وہ اسی شش و پنج میں رہتے تھے کہ کیا یہ کوئی سحر ہے یا کوئی شاعری ہے، اور جو بھی جاتا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور ان سے کلام پاک کی تلاوت سن کر واپس آتا تھا، وہ اس وقت کے سب سے مکار لوگوں میں سے بھی ہونے کے باوجود یہی کہتا تھا یہ کچھ اور ہے، یہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے۔ اس پہلو پہ بھی جو ہے وہ ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل قرآن کے حوالے سے علماء کرام نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم خود قرآن کی زبانی منبع ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدا اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو اندر سے پاکیزہ ہوں، جو اندر سے نجس ہوں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، چونکہ انہوں نے اس کتاب کی ہدایت سے استفادہ نہیں کرنا۔ قرآن کریم کی مثال پانی کی طرح سے ہے۔ پانی کسی نجس العین پر، خنزیر پر پانی ڈالتے رہیں، صبح سے شام تک ڈالتے رہیں، خنزیر پاک نہیں ہونا۔ بالکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نجس العین ہے، نجس العین ہے۔ لیکن اگر کوئی حلال گوشت جانور ہو اس پر نجاست لگ جائے تو اس کو آپ پانی ڈالتے ہیں، 3 دفعہ ڈالتے ہیں، وہ پاک ہو جاتا ہے نجس عین نجس کے دور ہونے کے بعد۔ قرآن کریم اس لیے ہدا ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب قرآن کے فضائل ظاہر ہے اس کے دیکھنے کی بھی اہمیت ہے، اس کی آپ اپنی آنکھوں سے قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں تو آپ کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان نورانی ہوتی ہے، سنتے ہیں تو آپ کے کان نورانی ہوتے ہیں، آپ اپنے اندر اس پر سوچتے ہیں تو آپ کا دل نورانی ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کے اثرات ہر حوالے سے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو اس سے ہدایت حاصل کرے۔ اب اگر کوئی غیر مسلم ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، غیر مسلم ہو، صبح سے شام تک وہ قرآن پڑھے تو کیا اس کو بھی یہی فائدہ ہوگا؟ نہیں، یہ قرآن اس کو فائدہ دے گا جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا۔ اچھا، میں یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے میں تھوڑا سا میرے ذہن میں آیا کہ کچھ غیر مسلموں کے بارے میں نے پڑھا بھی ہے کہ جنہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور اسلام قبول کر لیا، اتنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر پاکیزگی تھی، بالکل دلوں میں ان کے پاکیزگی تھی۔ یہاں پر چونکہ ان کے اندر ظرفیت تھی، ان کے اندر برتن صاف تھا، ان کے اندر توحید کی قبولیت کے لیے آمادگی تھی، اس لیے انہوں نے جیسے جیسے پڑھا قرآن ان کے اندر کی دنیا کو تبدیل کرتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے قرآن کا رستہ اختیار کر لیا۔ پھر وہی بات آئی کہ یہ ان کے لیے ہے۔ بات میں ایک بات ذرا کوٹ کروں گا، لغوی فنی بات، آپ کا یہ مسئلہ پورے عالم میں واضح ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور قرآن کریم اپنی ذات میں دونوں مفید ہیں۔ بے شک وہ ابو جہل کے لیے بھی مفید ہے، وہ عمر کے لیے بھی مفید ہے، وہ ابو بکر اور عثمان علی اور سب کے لیے مفید ہے۔ پیغمبر اور قرآن مفید کا مطلب کیا ہے؟ فائدہ دے رہے ہیں۔ بالکل، وہ ہدایت نہیں ملی۔ اب میں اسی پہ ہدایت اس میں روشنی ہے۔ ایک منٹ، مفید تو وہ اپنی ذات میں ہیں، بے شک۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ابو جہل مستفید بھی ہے کہ نہیں ہے؟ درست۔ جو مستفید ہے، جو فائدہ حاصل کر سکتا ہے اس کو فائدہ حاصل ہوگا، جو نہیں کر سکتا وہ نہیں ہوگا۔ بات وہی ہے، تو یہ مفید اور مستفید افادہ عام ہے، نور کی طرح سے، بالکل نور کی طرح سے، پانی کی طرح سے۔ بالکل، میں نے پہلے خنزیر کی جو مثال دی، وہ بہترین مثال، خنزیر پر جتنا بھی آپ پانی ڈالیں اس میں پاک نہیں ہونا، لیکن آپ اس کی قرآن کی مثال لیں، قرآن کو پڑھنے والے بہت ملیں گے آپ کو، اگرچہ پڑھنے میں جو ثواب ہے اس کو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے اترا ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے اندر کی دنیا کی تطہیر، اس کو اس مادی دنیا سے اٹھا کر انسانیت کے معراج تک پہنچانا۔ لہٰذا یہ قرآن، یہی قرآن بہت سارے لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے باعث گمراہی ہے۔ خود قرآن یہ کہتا ہے، خود قرآن یہ کہتا ہے، یعنی یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے۔ ہاں،
یہی قرآن ہے بہت سارے لوگوں کے لیے مایہ ہدایت اور باعث ہدایت ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے یہی قرآن باعث گمراہی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسی قرآن کو صرف اپنے پیٹ کے کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، ہدایت نہیں پاتے۔ قرآن وہی ہے، اس کا ظرف، اس کا جو فیض ہے وہی ہے، لیکن یہ جو قابل ہے لینے والا اس میں وہ ظرفیت نہیں ہے، لہٰذا اس کے فائدے میں نہیں ہے۔ لہٰذا اصل چیز یہ ہے کہ آپ قرآن کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ جب آپ نے شروع میں سوال اٹھایا تو سوال اسی پر پلٹتا ہے کہ ابو جہل کے اندر اگر یہ استعداد ہوتی، یہ صلاحیت ہوتی تو وہ اس کو قبول کر لیتا، لیکن اس کے اندر قبولیت کی صلاحیت نہیں تھی۔ اسی طرح کے اور بہت سارے کردار ہیں، بہت سارے منافقین بھی تھے، بہت سارے جن کی قرآن نے نشان نہیں کیا ہے، تو ان کے اندر چونکہ قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے قرآن آیا ضرور، گزر گیا۔ مطلب وہی مولانا صاحب کی بات ثابت ہو گئی کہ وہ دونوں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، اب کوئی فائدہ مستفید بھی تو ہونا چاہیے۔ جیسے خود اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات دینے والی ہے نا، دینا صرف مادی تو نہیں ہے نا، اللہ کے جو دیے ہوئے اس کی عطائیں ہیں، ان عطاؤں کو ہم صرف مادیات میں گنتے ہیں، پیسہ، کپڑا، کھانا پینا، گھر وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کی نعمتوں کو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس کا فیض عام ہے۔ اس فیض عام سے استفادہ کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اللہ کی عبودیت اور بندگی تک پہنچتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر نہیں پہنچتا تو وہ ناکام ہے، اگرچہ فیض عام ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں نا کہ جو اللہ نے انسان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، اشرف المخلوقات ہم تمام لوگ، اور پھر ہمیں اشرف المخلوقات کے باعث ہمیں اللہ نے یہ فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ جو پانا چاہے اللہ رب العزت اسے وہ عطا کرتا ہے، تو جو ہدایت پانا چاہتا ہے اسے ہدایت۔ قرآن نے بھی یہی کہا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راستہ تمہارے سامنے ہے، ہدایت تمہارے سامنے ہے، ادھر چلو گے تو کامیابی ہے، ادھر چلو گے تو گمراہی ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اب میں آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں ولی خان صاحب، قرآن کریم میں، فرقان حمید میں کچھ ایسے لفظ موجود ہیں، کچھ ایسے الفاظ موجود ہیں جہاں بعض جگہوں پر کہا جاتا ہے کہ اسے ذرا سختی کے ساتھ پڑھا جائے، اسے نرمی کے ساتھ پڑھا جائے، اسے ٹھہر کر پڑھا جائے۔ کچھ لفظ ایسے ہیں جو قرآن پاک کا سینٹرل حصہ کہلاتا ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اسی طرح سے الف لام میم ہے، اسی طرح سے یہ جو بہت سارے حامیم، لوح قرآنی، یہ لوح قرآنی، ذرا ان کے اوپر روشنی ڈالیے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے لوگ اپنے گھروں کے باہر لگا لیتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کے باہر ہے، لوگوں کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے، انفیکٹ آپ آتے جاتے ان لفظوں کو دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، تو نہ برائی آپ کے ساتھ اندر داخل ہوتی ہے، نہ برائی آپ کے ساتھ باہر جاتی ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے، اور میں حضرات علماء کرام تشریف فرمائے اس کی تائید بھی کرتا ہوں کہ یہ لوح قرآنی آپ گھر پہ لگا دیں، آپ اپنے آفس میں لگا دیں، آپ اپنے پرس میں رکھیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے دیکھنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ لوح قرآنی ہیں یا کچھ آیتیں اور دیگر اس طرح کی ہیں کہ جو کبھی مال میں، بلکہ میرا ایک اور نقطہ نظر ہے جو میرے تجربے میں آیا ہے کہ آپ قرآن کریم کے کسی بھی آیت کو کسی بھی مقصد کے لیے اس کا ورد کریں، قرآن کریم، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، بے شک یہ کلام اللہ ہے۔ ہمارے پاس اگر ماوراء الورا اس دنیا میں اس وقت کوئی چیز ہے تو وہ ایک کلام اللہ ہے، باقی سب چیزیں ختم ہو گئی، نبوتیں، پیغمبر، یہ سب بالکل وراء الورا سے ہمارے پاس ایک اللہ کا کلام ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، علماء نے لکھا ہے کہ زبور، تورات، انجیل یہ کلام اللہ نہیں تھے، یہ کتاب اللہ تھے، بے شک، کیونکہ یہ لکھی ہوئی ان کو ملی تھی، یہ کتاب اللہ، اور کلام اللہ صرف قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس کا ورد کرنا شروع کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عام مال کے لیے آپ یا غنیوں پڑھیں، آپ یا غنیوں یا علیموں کے معنی میں لے لیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے علم حاصل ہوگا، یا علیموں کو پڑھیں، آپ اس سے جو ہے اولاد آپ کو چاہیے تو آپ علیموں پڑھیں تو اس سے بھی آپ کا، یعنی یہ ایسا کلام ہے کہ آپ کو جو کچھ چاہیے آپ اس کا ورد کریں، لیکن اس کے ہر چیز کے کچھ شرائط، کچھ طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق۔ باقی وَلْيَتَلَطَّفْ وغیرہ جو ہے اس میں تلطف کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو رزق دیتے ہیں وہاں بھی لطف کا اظہار وہ ہے۔ تو اگر وَلْيَتَلَطَّفْ کوئی لکھ کر یا اس کا ورد کر کے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے رزق میں اور اللہ کے الطاف میں اور مہربانیوں میں میرے اوپر اضافہ ہوگا، تو یہ ہو جائے گا یقیناً۔
اسی طریقے سے یہ جو حوامیم ہے یا جو کاف یا عین صاد ہے یا الف لام میم ہے، حروف مقطعات، ویری گڈ، ان تمام کے اندر یہ اندر کچھ راز مخفی ہے. لے آپ کے کیا مقاصد ہے؟ آپ اپنے ان مقاصد کے لیے بس پڑھ لیجئے، وہ مقصد آپ نے حاصل کر لینا ہے، کیونکہ کلام اللہ کے اندر جو ہے وہ یہ نور، یہ برکت موجود ہے کہ وہ آپ کو اس مقصد کے حل تک لے جائے گی، مقصد تک آپ کو وہ پہنچا دے گا. اجازت اگر آپ مجھے دیں، ایک چھوٹا سا سوال میں مفتی صاحب آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. سورہ توبہ، ہم کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں، ہم کوئی بات کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے اللہ رب العزت کے نام سے، تسمیہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا جائے. سورہ توبہ جس کا آغاز بسم اللہ کے بغیر کیا جاتا ہے، ذرا اس پر بتا دیجئے گا کیوں؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا قطع کلامی آپ کی ہوئی. یوں ہے کہ آپ سے پہلے بھی اس ملک کی ایک بڑی شخصیت نے یہ بات کہی تھی، تو میں نے بہت ڈھونڈا کہ مجھے کہیں سے مل جائے. مجھے کہیں سے نہیں ملا، بلکہ اس کے خلاف ملا کہ جو باقی کتابیں ہیں، تورات، انجیل و زبور ہیں، یہ کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں. اور قرآن مجید کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے. یہ جو تین کتابیں ہیں یہ کتاب اللہ بھی ہیں، کلام اللہ بھی ہیں. اچھا، اس لیے کہ اگر وہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو کس کا کلام ہے؟ اگر وہ اللہ کا کلام نہیں تو کس کا کلام ہے؟ شرح عقائد ہمارے ہاں کلام کی مشہور کتاب ہے، اس میں صاف لکھا ہے کہ تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید یہ سب کلام اللہ ہیں. ہمارے علماء نے تصریح کی ہے. صحیح. تو یہ کلام اللہ ہے. سورہ توبہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، تو سورہ توبہ کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کو دو طریقے ہیں پڑھنے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے منزل پڑھتے آ رہے ہیں اور بیچ میں سورہ توبہ آ گئی تو آپ بسم اللہ کے بغیر گزر جائیں گے. صحیح. لیکن اگر آپ نے آغاز ہی سورہ توبہ سے کرنا ہے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر سورہ توبہ کو ہم پڑھیں گے. قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں ان میں سے ہر صورت جب بھی ہم اس کو انفراداً پڑھیں گے یا پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے گزریں گے. لیکن سورہ توبہ کو جب ہم پڑھیں گے تو بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے اگر پہلے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. صحیح. اور اگر وہی میں ریزن ہی جاننا چاہ رہی ہوں، قرآن حکیم میں بھی جب آپ قرآن پاک دیکھتے ہیں تو سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے ساری صورتوں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک جانب مکی ایک جانب مدنی صورت لکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم میں ہی سورہ توبہ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوتا. اس کی دو وجہ علماء نے بیان کی. ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ سورہ توبہ در حقیقت اس سے جو پچھلی صورت ہے یہ اس کا حصہ ہے. اس سے پہلے کون سی صورت ہے؟ سورہ انفال. سورہ انفال کا یہ حصہ ہے. تو چونکہ سورہ انفال کا حصہ ہے اور سورہ انفال میں بسم اللہ آ گئی، لہٰذا سورہ توبہ سے میں بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو سورہ توبہ ہے اس میں جو ہے وہ مشرکین، سرکش لوگ، ان کے بارے میں ان کے حساب و کتاب اور ان کے ساتھ سختی برتی گئی اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا گیا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دلالت رحمت پر ہے. اس وجہ سے جو ہے اس وجہ سے رحم والا ہے، بے شک اس وجہ سے کیونکہ اب جانا ہے کوئی سیگمنٹ کی جانا ہے. ابتدا براءۃ سے ہے نا، براءۃ من اللہ رسول. ہمارے کوئز کا جو ہے بسم اللہ اب بچوں کو جو ہے وہ درست کرنے کا ٹائم آ گیا، کیونکہ مولانا صاحب یہاں سے جواب بتاتے رہتے ہیں، کبھی کبھی تیز آواز میں کہہ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں ذرا ہلکی آواز میں. مولانا کی بات میں تھوڑا سا گیپ ہے، اس کو پورا کرنا ضروری تاکہ اچھا عوام آپ تک کر صحیح دیجیے. بالکل کیجیے. دیکھیے یہ جو تصور ہے کہ قرآن مجید کے لو لگا دیا جائے، یہ چیز یہ بڑا خطرناک ہے. اچھا. اس لیے لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکنے کی بات ہے. اول تو یہ چیز سلف میں ہے ہی نہیں ہے، امت میں ہے ہی نہیں. لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی کہ یہ لکھ کر لگا دو، یہ لکھ کر لگا دو. قرآن پڑھنے کے لیے آیا، عمل کے لیے آیا، ان چیزوں کے لیے نہیں آیا. یہ نہیں کہ کوئی بیمار ہو گیا آپ اس وقت قرآن کے اوراق سے ہوا دے، یہ شفا مل جائے گی. قرآن اللہ فرماتا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کے پڑھنے میں برکت ہے.
ऐसी किताब के पढ़ने में बरकत है। ये नहीं कि आप इसको लेकर गले में लटका लें, इसको लेकर आप जैसे आजकल हमारे यहाँ ये है, ये सारी ज़िंदगी गुजर गई, 70 साल गुजर गए। कलाम की माफ़ी, मौलाना साहब ने जो अर्ज़ किया ये गले में लटकाने के लिए या हवा देने के लिए नहीं, इन्होंने कहा दरवाजे के बाहर अगर लगा रहे हैं तो पढ़ने की नीयत से लगा रहे हैं। क्या ठीक है, इनका अपना तसव्वुर हो सकता है, लेकिन इसकी इस्लामी शरीय कोई हैसियत नहीं। अच्छा, कोई हैसियत नहीं, समझे ना, इसकी कोई हैसियत नहीं है। कुरान पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, समझे, इस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब फिर बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, आप मुकम्मल कीजिए। आप हमें इजाज़त दें तो हम जरा अपने ये क्विज कंपटीशन के बच्चों को बुला लें और फिर कंपटीशन के बाद आपसे दोबारा बात का आगाज़ करेंगे। 3 जो हमारे इल्म के बोल जो है वो हमारा सेगमेंट है, इल्म के बोल में जो है वो अब 3 कंटेस्टेंट आ रहे हैं, उन्हें आप मैं तारुफ करवा देती हूँ आपसे। ये आप तीनों जरा आ जाइए यहाँ पर। एक नाम में जरा सी मुझे कंफ्यूजन है, ये मुसफ़िरा है या मुफस्सिरा है। बहरहाल कराची यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, हसन अली आपका गवर्नमेंट कॉलेज से ताल्लुक है और सुम्बुल मकसूद फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है। मैं आप तीनों को खुशामदीद कहती हूँ। चलें जी, पहले सेगमेंट का हम आगाज़ करते हैं। यकीनन अब तो माशाल्लाह 5 दिन गुजर गए हैं, आज 6ठे दिन है, तो आप तमाम लोगों को मालूम ही होगा कि क्या हो रहा है। मैं क्वेश्चन करूंगी, आपने बजर प्रेस करना है। जो पहले बजर प्रेस करेगा, अगर क्वेश्चन मुकम्मल होने से पहले करते हैं तो आपने सवाल भी मुकम्मल करना है और जवाब भी देना है, वरना आप लोगों की आसानी के लिए मेरे पास ऑप्शंस भी मौजूद हैं। हम स्टार्ट करते हैं जी। जिस बरकत वाली शब कुरान मजीद नाजिल हुआ उसे कुरान मजीद में क्या? टीम बे लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र दुरुस्त जवाब। करतारपुर साहब किस ज़िले में वाक़ है? ऑप्शन ए नारोवाल दुरुस्त जवाब। नहल के माना क्या है? टीम वाओ शहद की मक्खी दुरुस्त जवाब। एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को 7 फरवरी को बरतानिया में 17 महीनों की पाबंदी की सज़ा सुनाई गई। ऑप्शन दे देती हूँ आपको, सलमान बट, नासिर जमशेद, शर्जील खान या हसन अली। चलिए जी, नासिर जमशेद साहब के साथ ये किया गया था। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। किस नबी ने जिस्मानी और माली मसाइब पर? टीम लाम हज़रत अयूब। सवाल पूरा कीजिए। किस नबी ने जिस्मानी और माली मसाइब का सामना किया अपनी ज़िंदगी में और जिनका सबब भी बहुत मशहूर है? हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम। बेहतरीन सब्र की उन्होंने तलकीन की थी, दुरुस्त जवाब आपका। उम्मुल कुरा कुरान पाक में? टीम बे मक्की को कहा गया है। कुरान पाक में उम्मुल कुरा किस शहर को कहा गया है? मक्का मुअज़्ज़मा को। मक्का मुअज़्ज़मा को कहा गया है, दुरुस्त जवाब। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने पाकिस्तान का दौरा कब किया था? 12 फरवरी 2020, 13 फरवरी 2020, 4 फरवरी 2020 या 15 फरवरी 2020? रजब तैयब उर्दवान जो पाकिस्तान को अपना कज़न कहते हैं, हम सबको याद होना चाहिए था। 13 फरवरी 2020 को उन्होंने दौरा किया था पाकिस्तान का। अगला सवाल है जी, आयात तहरीम की तादाद? टीम वाओ 250 दुरुस्त जवाब। अगला सवाल है, कुरान मजीद के पहले हाफिज कौन थे? टीम वाओ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुरुस्त जवाब। टेस्ट मैच और वनडे डेब्यू में पहली सेंचुरी बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम? ऑप्शंस हमारे पास हैं, इमामुल हक साहब, शाहिद आफरीदी, बाबर आजम या आबिद अली। दुरुस्त जवाब। कुरान मजीद में कुल सजदा तिलावत की? टीम लाम 14 दुरुस्त जवाब। मुंदरजा झील में कौन सा सिख मजहब का मुक़द्दस तरीन मकाम है? गोल्डन टेम्पल, अमृतसर इंडिया, आनंदपुर साहब हिंदुस्तान, गुरुद्वारा बाबा नानक साहब पाकिस्तान? गुरुद्वारा बाबा नानक गलत जवाब। इसीलिए फिर अगर आप लोग तुक्के लगा रहे हो तो फिर ऑप्शंस पे ज़रा सुन लिया करें। गोल्डन टेम्पल, अमृतसर इंडिया, ये इनका मुक़द्दस तरीन मकाम है। पाकिस्तान के पहले साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क का नाम बताइए। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, नया साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क, नस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क या नारोवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क? नहीं मालूम आप लोगों को जवाब? नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क। ये आखिरी सवाल था जी और इसके बाद हमारे पास रिजल्ट आने वाले हैं। इससे पहले के रिजल्ट आए, आप आ जाइए। रिजल्ट आएंगे टोटल। अब आपके पास जो राउंड आ रहा है वो है रैपिड फायर और लाम से जो है वो मैं इस पर शुरुआत करूँगा। 1 मिनट का आपके पास वक्त होगा। सवाल ख़त्म हो गए तो वक्त पहले ख़त्म हो जाए पहले सवाल, ये आपका लक। लेकिन अगर आपको जवाब नहीं आता आप पास कर दीजिए, वक्त को ज़ाया ना कीजिएगा। तैयार हैं जी? आपका वक्त शुरू होता है अब। मौला चुटक किस शहर में वाक़ है? रिपीट कीजिएगा। मौला चुटक किस शहर में वाक़ है? खुशदार
पाकिस्तान की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? पास। खोजक। तरबूज की कितनी फीसद मिकदार पानी पर मुश्तमिल है? 70%। 92। जॉकीज किस खेल के खिलाड़ियों को कहा जाता है? पास। हॉर्स राइडिंग। इस्लामी साल में कितने दिन होते हैं? 30। इस्लामी साल में कितने दिन होते हैं? साल में तो महीने होते हैं। इस्लामी साल में दिन भी तो होंगे ना बहन। 30 दिन होते हैं। इस्लामी साल में 355 दिन होते हैं। ये भी आपको जवाब नहीं आया। शलजम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पास। टर्निप। पैंट पर पहने जाने वाली बेल्ट की जो सुई होती है उसे क्या कहा जाता है? पास। प्रॉन्ग। ये बड़ा मुश्किल था, मुझे भी नहीं पता था, आज पता चला। वजू का अमल सुन्नत है या फर्ज? सुन्नत। फर्ज है। अच्छा जी, दर्रामौला पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़ है? KPK। अच्छा मैं मदद करता हूँ, जहाँ मौला चुटक था। चलें जी, वक्त आपका ख़त्म हो गया। बलूचिस्तान। बहुत ही कम जवाब यहाँ से जो है वो मिले हैं, और अगर मिले हैं तो उनमें तादाद गलत की ज़्यादा थी। वाओ टीम जो है, अब तैयार है जनाब आप? जी। तरीक़ाकार यही होगा। वक्त आपका शुरू होता है अब। बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल के वक्त उनकी उम्र क्या थी? पास। 71 साल। हॉलीवुड का जो साइन है वो कहाँ पर बना हुआ है? किस शहर में? पास। लॉस एंजलिस। बीकॉम किस शोबे की बैचलर डिग्री का नाम है? बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स सही जवाब। हिकमत और फ़लसफ़ा का सरचश्मा किस मुल्क को कहा जाता है? बरतानिया। हिकमत और फ़लसफ़े का सरचश्मा? तुर्की। है जी? तुर्की। तुर्की गलत जवाब। यूनान। 14 अगस्त 1948 को लियाकत अली ख़ान ने किस रेडियो स्टेशन का इफ्तिताह किया था? पेशावर। जी? पेशावर। नहीं, ये सही जवाब नहीं है। देना चाहेंगे, पास करेंगे? कराची। कराची सही जवाब। तहवील क़िबला से क्या मुराद है? जो टर्म यूज़ होती है तहवील क़िबला, इससे क्या मुराद है? क़िबले का हुक्म दिया था दूसरी तरफ। क़िबले की तब्दीली। सही। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ साथ अल्लाह ताला की हम्द व सना और कौन करता था? चलें जी, परिंदे और पहाड़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो हम लोग बार बार इनको बता रहे हैं कि अपना वक्त ज़ाया ना करें। ये रैपिड फायर है, आप लोग फास्ट आगे बढ़ जाएं, या तो जवाब दें या फिर पास कर दें। आप लोगों फौरन के आगे बढ़ नंबर जाएं, जिसमें ठीक ज़ाया हो रहे हैं। चलिए जी, टीम बे, अब आप तैयार हैं? जी। आपका वक्त शुरू होता है अब। पाकिस्तान कितनी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो चुका है? 2। बिल्कुल सही। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली सब्जी कौन सी है? भिंडी। आलू। बादशाही मस्जिद कहाँ वाक़ है? लाहौर। लाहौर सही जवाब। दुनिया में सबसे पहला रोज़ा किसने रखा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दुनिया में? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा जी, रोशनदनों का शहर किसे कहा जाता है? रोशनियों का शहर। रोशनियों का शहर। रोशनियों का नहीं, रोशनदनों का शहर। हैदराबाद। हैदराबाद सही जवाब। अब है जी आपका, पनामा का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? पनामा का पास। पनामा ही है। अल्लाह ताला के घर काबतुल्लाह की पहली तामीर किस पैगंबर ने की? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पर जवाब लिखा हुआ है। बंदर की औसत उम्र कितनी होती है? 4 साल। 30 साल। चले जी, अब टोटल का वक्त हो गया है। आज कुछ ऐसा था क्या माहौल में था? हमारे आज पास हमारे साथ डिबेटर भी अच्छे नहीं आए, और आज हमारे पास कोई, जबकि आज शब जुमा लगने वाली है और पहला जुमा आ रहा है। रोशनदन क्या है? रोशनदनों का शहर, ये वर्ड मुझे भी नहीं पता कि ये क्या होता है, भाई बताएं। रोशनदानों का शहर। रोशनदानों से जो है वो रोशनदन, वहाँ रोशनदान ज़्यादा। हाँ, वो रोशनदानों का शहर है। आज हमारी टीम बड़ी जबरदस्त तरीके से हमारी उर्दू का इम्तिहान लेती है। लेकिन बहरहाल टीम बे और टीम वाओ आप दोनों क्वालिफाई करेंगे, जबकि टीम लाम 20 नंबर्स के साथ आप अपने घर जाएंगी। और विनर इसमें से वाओ हैं, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स। जी हाँ, और गिफ्ट वाओ के लिए है क्योंकि वो विनर है हमारे 70 पॉइंट्स के साथ जो है वो सबसे आगे रहे। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको, आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। अच्छा मुफ्ती साहब, आप जवाब तो देने चाह रहे थे, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि कलाम पाक जो है उसका नज़ूल हो गया, मकसद पता चल गया, हिदायत के लिए जो है कलाम पाक आ गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कलाम पाक की सूरतों को पारों की शक्ल दी और फिर उन्हें तरतीब भी जो है वो आपने दी। इसकी उस वक्त क्या ज़रूरत पेश आई थी, उस पर वजाहत मैं चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल उठता है। जी जी, बिस्मिल्लाह। असल में यूँ हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया से रहलत फरमाई तो कुरान मजीद किताबी शक्ल में नहीं था,
قرآن مجید جو آپ پر نازل ہوتا تھا تو آپ اسے لکھوا لیتے تھے اور مختلف جگہوں پر انہیں لکھا جاتا تھا. چمڑے کے ٹکڑوں پر بھی لکھا جاتا تھا, پتھروں کی سلوں پر لکھا جاتا تھا, لکڑیوں پر لکھا جاتا تھا, کھجور کے پتوں پر لکھا جاتا تھا, مختلف جگہوں پر لکھا جاتا تھا اور لوگ تھے جن کے پاس یہ چیزیں محفوظ تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے اور قرآن مجید کتابی شکل میں نہیں تھا, منتشر شکلوں میں تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ یمامہ کے بعد جب بہت سے صحابہ کرام جو حفاظ تھے وہ شہید ہوئے, حافظ قرآن بھی تھے, جی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے آپ نے قرآن مجید کو کتابی شکل دی. لیکن وہ کتابی شکل جو حضرت ابوبکر صدیق نے دی تھی وہ اور طرح کی تھی. جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا اور اسلام جو ہے وہ عرب کی سرحدوں سے باہر نکلا اور عجم میں پہنچا تو قرآن مجید پڑھنے میں اختلافات ہو گئے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ساری امت کو ایک لغت قریش پر اسے جمع فرما دیا اور یوں کتابی شکل دے دی اور اس کے 7 نسخے آپ نے تیار کیے. اس وقت جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے اسے یہ مصحف عثمانی ہی کی وہ شکل ہے, ترتیب ایک شکل ہاں شکل ہے اور اسی کے نسخے ہیں جو دنیا میں خط کوفی کی بھی وضاحت کر دیجیے گا بغیر زیر زبر. ہاں بغیر زیر زبر. ہاں قرآن کریم کی جو خطوط ہیں شروع میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو خطوط لکھے جاتے تھے اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان پر زبریں زیریں پیشے اور نقطے تک لکھے ہوئے نہیں ہوتے تھے. اور خط کوفی بھی ایسے ہی تھا. اور اس کے بعد جب عجم میں قرآن مجید آیا تو ہر علاقے کے جو لوگ ہیں ان کا لکھنے کا انداز, ان کے بولنے کا انداز, ان کے پڑھنے کا انداز الگ الگ. بالکل. تو پھر یہاں کے لوگوں کی رعایت کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید میں نقطے ڈالے گئے. یہ حجاج ابن یوسف کے دور میں ہوا کہ قرآن مجید میں نقطے ڈالے گئے, زبریں زیریں پیشے ڈالی گئی. وہ جو لوگ تھے وہ قرآن کریم کی قرات اور تلاوت کے لیے زبر زیر لکھنے کے اور نقطے لکھنے کے محتاج نہیں تھے. یہ ہماری ضرورت تھی اس لیے اسے عام کرنے کے لیے. باقی جو صورتیں ہیں تو قرآن مجید کی صورتوں کی جو ترتیب ہے اور کون سی آیت کون سی صورت کا حصہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی تعلیم سے ہے. جبرائیل امین آ کر آپ کو بتاتے تھے کہ یہ آیت جو ہے, کیونکہ جو صورتوں کی آیات نازل ہوئی ہیں وہ صورتوں کی موجودہ ترتیب سے نہیں ہوئی. قرآن مجید کی ایک ترتیب کتابی ہے اور ایک ترتیب نزولی ہے. نزول کے لحاظ سے اقرا بسمک الذی خلق, بسم ربک الذی خلق, سورۃ العلق کی 5 آیتیں یہ ترتیب کے لحاظ سے یہ نزول کے لحاظ سے پہلے ہیں, لیکن کتابت کے لحاظ سے بالکل لاسٹ میں ہیں, بالکل آخر میں ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید بندوں کے ضروریات کے حساب سے اسے نازل فرمایا. تو پھر جو آیت جس صورت کی تھی جبرائیل امین نشاندہی کر دیتے کہ یا رسول اللہ یہ فلاں صورت میں یہ فلاں نمبر کی آیت ہے, پھر آپ کی تعلیم پر اس آیت کو اسی طریقے سے رکھا جاتا, ترتیب دے دی جاتی تھی. بالکل. اور اسی طرح سے صورتوں میں بھی جو ہے وہ بتا دیا گیا. تو یہ ضرورت جو ہے وہ اس وجہ سے پیش آ گئی کیونکہ عربیوں کو تو اس کی ضرورت نہیں تھی, ان کی تو زبان ہے, انہی کی زبان میں جب یہ چیز نازل کر دی گئی ہے پھر آہستہ اجمیوں کے اسی طریقے سے 30 پارے بنائے گئے ہیں. جی جی. یہ 30 پارے بھی کو اس زمانے میں نہیں بنایا گئے. یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں نہیں بنے رضی اللہ عنہ. نہیں ایسا نہیں تھا. اچھا. ہاں وہ صورتوں کی ترتیب تھی, ترتیب سے وہ چلا آ رہا تھا. یہ کسی دور میں جو ہے وہ بنائے گئے. رکوعوں کی ترتیب بھی کسی دور میں بنائی گئی. اور اسی طریقے سے یہ جو نشانات قرآن کریم میں مختلف لگائے جاتے ہیں امت کی سہولت کے لیے, یہ سب آسانی کے لیے خلفائے راشدین کے دور میں نہیں ہوا. اچھا. یہ بات کے ادوار میں ہوا لوگوں کی آسانی کے لیے. 30 پارے, سی پارا فارسی زبان میں سی 30 کو کہتے ہیں. اچھا. پارا ٹکڑے کو کہتے ہیں. قرآن مجید کے 30 حصے. تو پھر ہر حصے کی نشاندہی جو ہے وہ کی گئی ہے. غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ پڑھنے والے اور یاد کرنے والے کو سہولت رہے کہ میں نے اتنے پارے پڑھ لیے ہیں, اتنے پارے باقی ہیں, پوچھنا آسان ہو کہ کون سا پارا پڑھ رہے ہو. اس طریقے سے یہ کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کے مسائل کی جانب بھی ہم چلیں گے. علامہ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے کسی کے انتقال کے بعد لوگوں کو بخشوانے کے لیے جو پڑھا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ سلسلہ بھی کرتے ہیں کہ 15 رمضان المبارک میں ہی اگر دیکھ لیا جائے تو 15 سپارے میں نے پڑھ لیے, 15 سپارے کسی اور سے پڑھوا لیے.
کیا اس کی اجازت، اس کی گنجائش ہے اور اس طرح قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے ہمارے پاس۔ دیکھیے اصل میں قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس ہدایت کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھنے کا، غور کرنے کا، اس کو چھاپنے کا، تقسیم کرنے کا، دوسروں تک پہنچانے کا ہر وہ عمل جس سے قرآن کی ترویج ہو، اس کا ثواب بھی ہے۔ اب ہمارے ہاں عام طور پر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جو نیک کام کیے جاتے ہیں، اس نیک کام کی لسٹ میں ایک قرآن پڑھ کر بخشنا بھی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی مرحوم کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے ثواب بخش دیتے ہیں تو عین ثواب کا کام ہے۔ قرآن کریم 1 پارہ 2 پارے یا پورا قرآن یا چند دفعہ پورا قرآن پڑھ کر اگر اس مرحوم کو بخشنا چاہیں تو آپ کی طرف سے یہ ایک ہدیہ ہے اس مرحوم کے لیے۔ اب اگر کسی گھر میں قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں تو وہ ہائر کر لیتے ہیں مدارس کے بچوں کو، علماء کرام کو، کہ وہ آئیں اس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، ختم قرآن کریں۔ اصل ہدف قرآن کریم کا ختم نہیں ہے، یہ پہلے بھی واضح ہو چکی ہے بات کہ وہ ہدایت ہے، لیکن قرآن سے جڑا ہر وہ کام جو قرآن کی ترویج کا باعث بنے، قرآن کی محبت کا باعث بنے، قرآن کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کا اور لوگوں کو اس سے اٹیچ کرنے کا باعث بنے، وہ ثواب کا کام ہے اور اچھا کام ہے اور اس کا اجر ملتا ہے۔ اچھا قرآن کا ایک ضرور اسی نقطے سے میں کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھنے کا ہر طریقے سے ثواب ملا ہے۔ حدیثوں کی روایتوں میں آتا ہے، کم و بیش مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے پوچھا کہ کیا تم ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اور پھر سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرو، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 24 گھنٹے قرآن پڑھتے ہیں، بیٹھتے اس نیت سے ہیں کہ عبادت ہے، لیکن حدیثوں کی روایت اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 دن میں اس کا ان لوگوں کی میں رہنمائی چاہ رہا ہوں اسی سوال سے کہ وہ تو عبادت سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، پر حکم 3 دن کم سے کم کا ہے، تو اس پہ وضاحت فرما دیجئے گا۔ قرآن کریم جیسے پہلے تو حضرت نے جو فرمایا وہ کلام اللہ اور کتاب اللہ کا، اور آپ نے اس پر آپ کا پوائنٹ آف ویو وہ آپ کا ہے، آپ نے جو فرمایا یہ لوح قرآنی کے حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ کا ہے، جو میں نے عرض کیا تھا وہ میرا ہے۔ آپ کا صحیح، وہ کتاب اللہ اور کلام اللہ جو ہے اس پر لمبی بحث ہے، یہ اسی طریقے سے آن ایئر ایک مرتبہ میری اور غامدی صاحب کی بحث ہوئی تھی، اور میں نے وہ سارے دلائل ان کو آن ایئر دیے تھے، جس پر ہماری ایک بحث ہو چکی ہے، اور یہ ہم نے ثابت کر دیا تھا کہ صرف کلام اللہ قرآن کریم ہے، باقی کتاب اللہ ہے۔ وہ اختلافی ایک بات ہے، لیکن ہم اس پر بات کریں گے آگے جا کے، اس پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے یہ جو آپ نے فرمایا کہ تلاوت کے لیے قرآن کریم جو ہے نا وہ کیسے پڑھا جائے، تو قرآن کریم ٹھہر کے پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے، اور اگلے کو بھی سمجھایا جائے، اور اس سے مزے لیے جائیں، اور جب آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے میں بھی آپ اس کے مختلف قراءتیں ہیں، اس کے لہجے ہیں، جیسے آپ نے پہلے اشارہ فرمایا تھا ترخیم کی طرف، اور اسی طرح اس میں تطویل ہے، ترخیم ہے، اور اس کے صفات ہے حروف کے ان انداز میں نا۔ لیکن اگر کوئی قرآن کریم پڑھنا چاہے، ایک تو شبینہ ہے کہ ایک ہی رات میں قرآن ختم کرتے ہیں، ہم اس کی بھی تائید کرتے ہیں، میں خود بھی کبھی کبھی صبح فجر کے بعد بیٹھتا ہوں 4 بجے 5 بجے ختم کر دیتا ہوں، یہ میں کرتا ہوں، کبھی کبھی ایسے جمعہ کا دن ہوتا ہے چلو یار پورا قرآن پڑھتا ہے، لیکن ویسے جو قرآن کریم کا جو مسنون طریقہ ہے وہ 3 دن کم سے کم ہو، اور ٹھہر کے آرام سے سمجھ کے پڑھنا۔ بالکل درست ہے۔ آپ کی جانب میں ایک چھوٹا سا سوال لے کر آنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بریک پر جانا ہے، صرف ہاں یا نام بتا دیجیے گا۔ ایک بچی کا سوال آیا ہے، مریم مرزا کہہ رہی ہے میرے بال بہت لمبے ہیں، میں اکثر جوڑا بنا کے نماز پڑھتی ہوں، تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ایسے نماز نہیں ہوتی، کہ جوڑے کی وہ غیت نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ نے دوپٹہ باندھا ہوا ہوتا ہے، ہو جاتی ہے نماز یا نہیں ہوتی؟ نہیں، بالوں کو اپنے اصل حالت میں چھوڑ دے، اصل حالت میں چھوڑ کے، درست جی، ان کو جواب مل گیا ہوگا۔ ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر بچے ساتھ موجود ہوں گے، روزہ کشائی ہوگی، بچوں کا سیگمنٹ۔ چھوٹے چھوٹے بچے آ چکے ہیں اور ہم بھی واپس آ چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
रमज़ान में बोल में। और अब सेगमेंट आ चुका है जो कि मेरी को एंकर जो हैं, जो कि ज़ाती तौर पे आपने मुझे दे दिया, बिल्कुल ये मनोअन आपका सेगमेंट है, इसलिए आप ही इसका जो है वो इफ्तिताह कीजिए। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तबसरा मेरे साथ मौजूद हैं, 9 साल इनकी उम्र है, बहुत छोटी सी हैं और उन्होंने रोज़ा रखा है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका पहला रोज़ा। और साथ साथ हुरुल ऐन, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम, हुरुल ऐन आपका नाम है? आपका नाम हुरुल ऐन है? आप 8 साल की हैं, 10 साल की हैं। हमारी टीम बहुत तस्बिया नाम है भाई इनका, तबसरा नहीं है भाई। मुझे एक हुरुल ऐन बताया गया और दूसरा तबसरा बताया गया। कोई बात नहीं, तस्बिया भाई, हम माजरत खाएं, ठीक है जी, तस्बिया। अच्छा मैंने तस्बीहा, तस्बीहा कैसी हैं आप? और हसनैन भी हैं, हसनैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अब मैंने सबसे पहले फ़हीम उनसे बात की तस्बिया से। अरे क्या हो गया भाई, क्यों रो रही हो बेटा? हैं? अच्छा, क्यों आंखें दुख रही हैं? क्या हो गया था? तू कचरा चला गया था आंखों में? नहीं। फिर? मम्मा की आंख में दाना हुआ था ना, मम्मा की आंख देख के मेरी भी आंख में ऐसे हो गया। मम्मा की आंख देख के बच्ची की आंख भर आई। अच्छा बेटा बात सुनो, ये फ़हीम भाई जो है ना, ये मारते नहीं है, तुम डरो नहीं इनसे, ये प्यार करते हैं, गिफ्ट भी देते हैं। देखो आपको ये सारे जूसेस भी जो है वो मैं ओपन करके देता हूँ, मेरी ड्यूटी होती है ये, ठीक है ना? तो अब आपने मुझे बताना है क्या क्या खाना है और फिर मैंने वो सारी चीज़ें आपको जो है पोएम सुना दें। चलें, ज़बरदस्ती कोई अच्छी सी, चलो सुनाओ। डॉक्टर डॉक्टर करो इलाज, मेरी गुड़िया है बीमार, कल जो बचा चमचम पानी उसमें भीगी गुड़िया रानी, उसके कपड़े दिए उतार फिर भी उसको चढ़ा बुखार, डॉक्टर डॉक्टर दे दो गुड़िया में गले गुड़िया। अरे वाह वाह भाई, डॉक्टर इलाज कर दो, इनकी गुड़िया बीमार हो गई, ठीक है जी। आपको अपनी आंखों के लिए जो मम्मा डॉक्टर के पास लेके जाएं भाई, उसकी आंखों में तकलीफ हो रही है। हसनैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहला रोज़ा रखा है आपने? मियाँ पहले रोज़े की सहरी बता दीजिए, क्या क्या की है? खीर पूरी। खीर पूरी, अरे वाह मेरा फेवरेट। वल्लाह पहला बच्चा आया है अभी कितना टाइम रह गया है? अंडा पराठे के अलावा कुछ खाया है? खीर पूरी आपने खुद डिमांड की थी या मम्मा ने बना के दी? मम्मा ने बना के दी। बच्ची है, बच्ची है, घर पे है मम्मा, लॉकडाउन है, हम बाहर से नहीं ले सकते हैं ना। नहीं अच्छी बात है, चलो वापस जाके दोबारा से खाइएगा। ये लीजिए जी, आप माइक आप पकड़िए। अस्सलाम वालेकुम। और आज इन सारे बच्चों में सबसे बड़ी हैं और इसलिए सबकी तर्जुमानी भी करें। अलम बरदार बनी हुई आज बच्चों की। पकड़ ले माइक, पकड़ ले आप। कैसी हैं? ठीक है। क्या सुनाएंगे आप हमें? कुछ सुनाना चाहते हैं? नाच सुनाएं। नाच सुना दें। अरे वाह माशाल्लाह, माइक को करीब करके सुनाओ बेटा, ठीक है? चलो। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगी, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगी। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगी, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगी। माशाल्लाह। नहीं यार, बस कोई बात। बेटा आपको पता है काबे को देखना भी इबादत है, उसका भी सवाब है, काबे को देखने का भी सवाब है। आ गया याद? अच्छा अब मुझे बताओ कि क्या शौक क्या है आपको, क्या करती हो घर में सारा दिन? कंप्यूटर। कंप्यूटर? आइज खराब हो जाती है ज्यादा कंप्यूटर यूज करने से? ज्यादा नहीं चलाती, हम बस शुरुआत करने लगे। ज्यादा नहीं चलाते, कंप्यूटर खेल देती हूँ। खेलने के लिए करती हो? और आजकल तो छुट्टियां हैं, आजकल क्या करती हो घर में? कोई पेंटिंग वेंटिंग का शौक है, कोई काम वाम करती हो? कंप्यूटर में चलाते हैं। कंप्यूटर में सब कुछ कंप्यूटर में। और हसनैन आपको? मोबाइल। माइक मोबाइल ही रह गया मेरे ज़हन में। माइक में बताएं क्या चीज? मोबाइल। मोबाइल यूज करते हैं सारा दिन, मोबाइल यूज करते रहते हैं। कौन सी ऐप यूज करते हैं सबसे ज्यादा? गेम कौन सी? ओहो लाहौल पबजी। ये पबजी जो गेम है इसने सब कुछ बिगाड़ दिया है, तहस नहस करके रखा हुआ है। चलें जी। बच्चों के लिए गिफ्ट्स हैं। हाँ। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त गिफ्ट्स आए हुए हैं आज, और सलमान भाई मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं एडोर की जानिब से गिफ्ट्स आए हुए हैं। स्टार मिक्सर की तरफ से गिफ्ट्स आए हैं इनके लिए। जामे समर की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैं। टॉप्स की तरफ से जूसेस भी आ गए, यमी जूसेस। तो भाई इनके गिफ्ट जो है वो जल्दी से ले आइए। अच्छा मैं ना सलमान को भी और सारे नाज़रीन को बताना चाहती हूँ, देखिए वो रहे होस्ट और यहाँ से आप लोग यूँ देखना शुरू किया करें, ये बच्चों की लाइन है। हाँ जी, ये सारे बच्चों की लाइन है, तो ये सारे बच्चे, मैं भी इसमें काउंट होती हूँ ना। तो एक गिफ्ट जो है वो ये किरण कह रही है कि और मंगा लिया जाए, ऐसा ही है भाई। तीन मजे के गिफ्ट आए हैं जी। तमाम हमारे ये जिन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए जिन्होंने ये तोहफे भेजे हैं, उनके लिए बहुत सारी दुआएं भी, और थैंक यू वेरी मच जी इन बच्चों की तरफ से भी।
واو یہ رکھو اپنے پاس اور لائیے. ویسے یہ سب بھی ان کے ساتھ جائے گا کہ گفٹ ملنے والے بھائی یہ بڑے ہیوی ہیں, یہ ان کو بعد میں دیں گے ہم. پتہ تھا ٹھیک ہے نا, گفٹ لے نہیں آئی ہوں نہیں, پھر آپ کے ساتھ افطاری بنانا ہے. ارے واہ ماشاءاللہ, یہ لو بھائی پھر ہمارے ساتھ افطاری کرنے کا تحفہ. حسین آپ کو پتا تھا, آپ کو پتا تھا گفٹ ملے گا؟ نہیں پتا تھا. کیوں ایسے ہی آگے کیا سوچ کے آیا آپ نے, کیا سوچا چلو جی میں افطار میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ افطاری؟ اچھا ہم دونوں میں سے کس کے ساتھ افطار کرنی تھی؟ میرے ساتھ. ارے واہ, دیکھا ویسٹ کوٹ والے ایک ہی طرح کی سوچ رکھتے ہیں. دیکھیں آپ کی طرح کا گیٹ اپ بھی نا پورا آپ کی طرح کا. بالکل بالکل بالکل. اور یہ ہماری چھوٹی پیاری سی ننھی پری, آپ کیا سوچ کے آئی ہیں تسبیح؟ آپ تو رو رہی ہیں, آپ گفٹ کھول سکتی ہیں. ٹھیک ہے گفٹ کھول لیں آپ, گفٹ کھولیے جب تک ہم لیتے ہیں ایک وقفہ, کیونکہ مغرب بہت پیارے بچے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اور ہمیشہ ہی بچے پیارے آتے ہیں کیونکہ بچے ہوتے ہی پیارے, بچے سب کے پیارے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو ہم لیتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد اذان مغرب, اور اس کے بعد جب ہم آئیں گے انشاءاللہ تو افطار شروع ہو چکا ہوگا. ناظرین ایک وقفہ کے بعد ملاقات ہوتی ہے, اجازت دیجیے گا. تھوڑا نیچے کر, ہاں ٹیڑھا کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ٹھیک. کھجور کوئی نہ گانے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. علماء کرام ساتھ موجود ہیں, گفتگو کریں. صاحب گھڑی دکھائیں ذرا. ویلکم بیک جی. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت افطار جو ہے اس کا اہتمام چل رہا ہے, کھانے پینے کی باتیں بھی چل رہی ہیں اور کھانا پینا جو ہے وہ شروع بھی ہو چکا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو کہ ہمارا نہیں میں آپ کو بالکل نہیں کہہ رہا, میں تمام بچوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اور میں نے ابھی یہ بھی کہا کہ بھائی لال شربت پینا بہت ضروری ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں افطار کے لیے, تو ضرور پئیں. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج جو ہے وہ ہم ٹاپک جو ڈسکس کر رہے تھے وہ کلام پاک کے بارے میں بات کر رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے ہم سب لوگ. تو علامہ صاحب آپ اس میں اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں, جو بھی ہم نے ابھی فضیلت کے بارے میں بات کی تو اس پر جو ہے میں چاہوں گا کہ تمام حضرات جو ہیں وہ, چونکہ رمضان المبارک ہے نا, رمضان المبارک کو بہار قرآن کہا گیا ہے. قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. قرآن کی بہار کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر میں, ہر دل میں, ہر گھر میں اور ہر دل میں اس بہار میں قرآن کے پھول کھلنے چاہیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی صبح, دوپہر, شام, نماز سے پہلے, نماز کے بعد, جہاں اس کو موقع ملتا ہے, بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں کریں, چند آیتیں پڑھ لیں. اور وہ جو چند آیتیں پڑھتا ہے ان پر ذرا غور کر لے. چونکہ قرآن کریم صرف کتاب ایسی نہیں ہے جس کے کچھ الفاظ ہوں, وہ الفاظ نورانی ہیں. وہ نورانی الفاظ اگر انسان کے اندر اتر جائیں تو انسان کے اندر کی دنیا کو نورانی کر دیتے ہیں. لہٰذا قرآن کا ایک ایک جملہ جب انسان غور کر کے پڑھتا ہے تو آپ محسوس کریں گے, یہ اگر آپ شعوری طور پر کریں کہ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر گریے کی کیفیت پیدا ہوئی ہے. بے شک یہ گریے کی کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا نور آپ کے قلب کو نرم کر دیتا ہے, اللہ کے احکام کی قبولیت کے لیے آمادہ کر دیتا ہے. آپ خاضع ہوتے ہیں, خاشع ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ کا دل گناہوں سے, آلودگیوں سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے. چونکہ یہ نور اس گناہ کے دھبے کو صاف کرتا چلا جاتا ہے اور پاک کرتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے ان ایام میں چاہے رات ہو یا دن ہو, فجر ہو, ظہر ہو, عصر ہو, مغرب ہو, عشاء ہو, جہاں کہیں موقع ملتا ہے, بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کے کام کریں, ٹی وی دیکھیں, گپیں ہانکیں, لڈو کھیلیں, کچھ اور کریں, بھئی چند الفاظ قرآن کے, چند جملے قرآن کے, لیکن ترجمے کے ساتھ. اب تو موبائل ایپس غور کرتے ہیں. جی بالکل, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, موبائل کا کم از کم یہ اچھا بہتر استعمال تو کر لیں. بالکل, باقی تمام استعمالات تو اچھی چیز کے لیے بھی موبائل کا استعمال کیا جائے, یہ بھی جو ہے وہ ترغیب. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل کے نتیجے میں اگر ہمارے ناظرین قرآن سے 2 قدم قریب تر ہو سکیں اور ان کے دل قرآن سے جڑ سکیں تو میرا خیال ہے ہمارے اس رمضان ٹرانسمیشن کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے. قرآن مجید کو سمجھنا بھی چاہیے. بے شک قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو سمجھنا چاہیے, عمل کرنا چاہیے. ہم لوگ مسلمان جنہیں اللہ رب العزت نے ایسی زبردست کتاب دی, ابھی بات ہو رہی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے. بے شک. تو اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی, قرآن مجید سے ہم کچھ سیکھتے نہیں ہیں. اچھا, ہم پوری طرح سے پڑھتے بھی نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے نا سمجھنا, اور ایک کہتے ہیں پڑھنا. تو ہم پوری طرح سمجھتے بھی نہیں, پوری طرح پڑھتے بھی نہیں ہیں. ہماری پڑھائی صرف اس حد تک ہے کہ سورہ یاسین پڑھ لو. ہماری پڑھائی اس حد تک ہے
کہ فلاں آیت یا سورت پڑھ لو اس سے اتنا نفع ہوتا ہے، تجارت میں برکت ہوتی ہے. بالکل. یا کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم نے کہا قرآن خوانی کرا لو. اور ابھی پوچھ رہی تھی کرن صاحبہ کہ قرآن مجید جو ہے فلاں سے لیا فلاں سے لیا. یہ ایک ایسا ہمارے ہاں رواج چل نکلا ہے جس کی مذمت کرنی چاہیے. اس لیے کہ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں مدرسے سے 200 قرآن مجید ملے ہیں، 300 ملے ہیں، فلاں صاحب نے 500 قرآن مجید. ارے بھائی تحقیق تو کرو. وہ جو آپ کا مرحوم ہے اسے تعدادوں کے لحاظ سے تھوڑی غرض ہے. قرآن پاک کی اگر ایک آیت 2 آیتیں چند صورتیں بھی اگر اس کی روح کو بخشی جائیں اور وہ صحیح طریقے سے پڑھی گئی ہوں تو اللہ رب العزت کے فضل سے وہ اس کے لیے کافی ہیں. تو اس لیے اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا تبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے. چونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ہمارا وقت ختم ہو جائے گا، رمضان ختم ہوگا، قرآن مجید کی بزرگی ختم نہیں ہو سکتی، ورنہ ایسے ایسے مضامین ہیں جن کے لیے آپ کے پاس نہ ٹائم ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. جملے کا اضافہ کرنا جی اپنے مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کو آپ 1000 بار پڑھیں آپ کے اندر تھکن پیدا نہیں ہوگی، جبکہ کوئی اور کتاب دنیا میں آپ ڈھونڈ نہیں سکتے جس کو آپ 10 دفعہ پڑھیں 11ویں دفعہ آپ اپنے اندر سستی محسوس نہ کریں، پڑھنے کی رغبت نہیں ہوگی. لیکن قرآن کریم اس کا یہ زندہ معجزہ ہے کہ آپ 1,00,000 بار پڑھیں آپ کے اندر اس کے لیے رغبت شوق میں مزید اضافہ ہوگا اور لذت میں اضافہ ہوگا. جن کا یہ معجزہ ہے وہ بھی تو پھر دونوں کائنات کے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت یہ ہے کہ میں اس میں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ یاد آ گئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا کرتے تھے. کہا کرتے تھے اللہم اجعل القرآن عظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلا غمی و ہمی و حسن. اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، سبحان اللہ، میرے لیے نور بنا دے. اور قرآن مجید تو ہے ہی نور. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہارے پاس نور مبین نازل کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے علیکم بقراءۃ القرآن، قرآن پڑھا کرو. ان فیہ خبرک و خبر من کان قبلک و من کان بعدکم. قرآن پڑھو، اس میں تمہاری خبریں ہیں، تمہارے بعد والے لوگوں کی خبریں جو ماضی کی خبریں ہیں، سمجھے نا. اور فرمایا کرتے تھے من ابتغى الہدایا بغیر القرآن اضلہ اللہ. جو قرآن کو چھوڑ کر دوسری جگہ سے ہدایات لیتا پھرتا اللہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں. ومن اعرض عنہ تکبرا قسمہ اللہ جبارا قسمہ اللہ. جو تکبر سے منہ پھیرتا قرآن سے، کہتا نہیں قرآن نہیں پڑھوں گا میں یہ نہیں کر، اللہ اس کو توڑ دیتے، اللہ اس کو توڑ دیتے. تو یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کا ہم جتنا بھی اسے پڑھیں گے اتنا ہی ہمارے اندر نور پیدا ہوگا. پھر دیکھیں آپ یا بات کر دو ایک کہ پچھلی مرتبہ ایک مرتبہ UN نے ایک سروے دنیا میں کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے. اور سروے کا رزلٹ یہ آیا کہ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے. اسے وہ بھی پڑھتا ہے جو سمجھتا ہے، اسے وہ بھی پڑھتا ہے جو نہیں سمجھتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دیکھیں قرآن کا معجزہ کیا ہے. لوگ جو ہمارے یہاں تراویح ہوتی ہے لوگ کھڑے یہ نہیں سمجھ رہے، لیکن قرآن کے اندر جاذبیت دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے یہ کلام اللہ کا کلام ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور انسان کے وجدان پر اثر اس کا ہوتا ہے، وجدان پر اثر ہوتا ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے جو نہیں سمجھتا وہ بھی رونا شروع ہو جاتا ہے. یہ معجزہ، یہی تو معجزہ ہے. یعنی یہ اللہ کا لیکن ہم اگر اس سے ہدایت تلاش نہیں کریں، دوسروں سے ہدایت طلب کریں، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں یہ مغربی ثقافت یہ وہ، قرآن کو چھوڑ دیں تو گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. قرآن کو تھامیے، قرآن ہی میں نجات ہے اور قرآن کو پڑھیے. یہ نہ کیجئے اللہ نے آپ کو دیکھو قرآن کی تعریف کیا، القرآن کلام اللہ المتعبد بتلاوت ہی. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے. اس کی تلاوت، اس کی عبادت کر اللہ پوچھے گا. قرآن اسی حدیث میں آتا ہے من جعل القرآن قبل امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعل القرآن وراء ظہرہ دفع الی النار. جو شخص جب قرآن کو اپنا امام بناتا ہے، اپنا قائد بناتا ہے، قرآن اسے جنت میں لے جائے گا. جو قرآن کو اپنی پیچھے لگا لیتا ہے قرآن اس کو جہنم میں دھکا دے دے گا. دو چیزیں قرآن جی آج کی مناسبت سے میرا خیال سے آخری بات ہے. آپ حضرات کی سب باتیں کیا ہے، موتیاں ہیں الحمدللہ، بالکل جواہرات ہیں. بالکل.
لیکن آج کی مناسبت سے میں ایک بات اور آج کے پروگرام کرن صاحبہ نے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی اور فکر و نظر میں برکت نصیب فرمایا قرآن کریم اور رمضان کے حوالے سے، اور آپ فہیم خان نے، کہ دنیا میں قرآن کیوں جلائے جا رہے ہیں؟ یہ سوال مجھ سے بھی بہت مرتبہ ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہ بوکھلا گئے ہیں، یہ حواس باختہ ہو گئے ہیں، انہوں نے پڑھ لیا قرآن، ہاں ان کو سمجھ میں آ گیا، ہم نہیں سمجھے، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن آ رہا ہے اور پوری دنیا پر چھا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں وزیر اعظم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، وجہ وجوہ کائنات، وہ ہستی ہیں کہ جن کی بات کی جاتی ہے تو مسلمانوں کا خون کھول اٹھتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑی ہوئی یہ کتاب جسے قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے، ہر چیز اس کے لیے اگر بات کی جائے، اللہ رب العزت کے کلام کی بات کی جائے تو مسلمانوں کا خون جوش مارتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور پھر دشمن کی کوشش اور سازش یہی ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف، کیونکہ انہوں نے پڑھ لی ہے، یہ بات آپ نے بالکل صحیح فرمائی مولانا صاحب، انہوں نے سمجھ کے پڑھ لی ہے، اور ہم جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اکثریت کی تعداد ایسی ہے بشمول میرے، کیونکہ ہم جو ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا قرآن پاک کے حقوق کیا ہیں۔ یہ قرآن پاک کے حقوق میں یہ بات شامل ہوگی کہ آپ نے اسے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ یعنی آپ کے خلاف کوئی بولے گا، آپ کے خلاف کوئی سازش کب کرے گا؟ جب آپ کا پروگرام سب سے زیادہ کامیاب ہو، جتنا آپ کامیابی کی طرف جاتے ہیں اتنی سازشیں زیادہ ہوتی ہیں، اتنے حاصل پیدا ہوتے ہیں، اتنے حاصل۔ تو قرآن کریم کو کیوں جلایا جا رہا ہے؟ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے، وہ گمراہی میں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے قرآن پاک کو سمجھ لیا ہے اس وجہ سے قرآن پاک کو ختم کر، میری اپنی میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید قرآن پاک سے ان کو کچھ بہتر نہیں مل پایا، وہ آج تک کر نہیں پائے، اس ریزن کی وجہ سے وہ قرآن پاک کو معاذ اللہ ختم کرنے کی کوشش، وہ غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائی، ان کے دلوں میں حسد ہے، حسد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ درست درست درست، اور جتنی بھی نفرت ہو یا کچھ بھی ہو، یہ اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام الہی ہے کہ جس کی حفاظت اللہ رب العزت آخر وقت تک، قیامت کے دن تک خود فرما رہے ہیں، اس میں اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ ایک نکتہ میں آپ کو بتا دوں جاتے جاتے، آپ لوگ جا رہے ہیں، دیکھو قرآن فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ قرآن کی حفاظت جو ہے، نص کی حفاظت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ٹی وی قرآن آ رہا ہے، ریڈیو سے قرآن آ رہا ہے، قوانین بنا جا رہے ہیں، لیکن عمل کا ذمہ داری اللہ نے انسانوں پر دے دی، عمل کم ہو رہا ہے اور حفاظت اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے یہ قرآن اللہ کی، اور الحمدللہ مفتی صاحب ہم اس چیز پہ اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ جب یہ مشکل وقت فہیم جیسے ہی شروع ہوا ہے تو ویسے ہی الحمدللہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کم از کم ایمان ہمارے اندر زندہ ہے، مسلمانوں کے اندر، پاکستانیوں کے اندر، کہ فوراً ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا، فوراً بھاگے ہم اللہ کی طرف۔ بند ہو گئی یا مسجدوں میں جانے میں ایک وہ احتیاطی تدابیر لگا دی گئی ہیں تو گھروں کو مسجدوں میں بدل دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہی رہے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے، بچوں کا بھی بہت شکریہ، بچوں کا بھی بہت شکریہ، اور ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس افطار کا اہتمام کیا۔ اس وقت جو ہے ٹرانسمیشن کا وقت تمام ہوا جا رہا ہے، سحر میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی رمضان میں بول میں۔ مجھے اور کرن صاحبہ کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین پروفیسر صاحب۔ رمضان 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 میں وہ